بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے عمرو عیار کا حیرت انگیز اور دلچسپ کارنامہ عمرو جنت میں۔ عمرو عیار کا ذہن بری طرح سے چکرا رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا سا چھایا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے سر کو تھام رکھا تھا۔ وہ چند لمحے یوں ہی لہراتا رہا، پھر دھڑم سے کٹے ہوئے شتیر کی مانند زمین پر آ گرا۔ ساتھ ہی فضا میں ایک زوردار اور تیز قہقہ گونجنے لگا۔ عمرو عیار آخر کار شاشق جادوگر کی عیاری کا شکار ہو ہی گئے نا۔ قہقے کی آواز کے ساتھ ایک تیز آواز ابھری اور پھر ایک جھماکہ ہوا اور گرے ہوئے عمرو عیار کے قریب ایک لمبے قد کا سیاہ لباس میں مبلوس سفید داڑھی مونچھوں والا ایک جادوگر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بڑی سی ہڈی تھی۔ وہ عمرو عیار کو بے ہوش دیکھ کر زور زور سے قہقے لگا رہا تھا۔ چند لمحوں تک وہ یوں ہی ہنستا رہا، پھر اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی گھمائی۔ فوراً ہی دو دبلے پتلے سیاہ رنگ کے جادو کے انسان نمودار ہوئے۔ ان کے ہاتھ پاؤں اور سر بے حد سوکھے ہوئے تھے، آنکھیں اندر کو دنسی ہوئی تھیں اور ان کے سروں پر ایک ایک سینگ بھی دکھائی دے رہا تھا۔ حکم عظیم شاشق، سبوک حاضر ہے، انہوں نے گردنوں کو جھکاتے ہوئے نہایت مہذبانہ انداز میں یک زبان ہو کر کہا۔ سابوک، اس کو اٹھا کر شہزادی مورت کے محل میں لے جاؤ اور شہزادی کو ہمارا پیغام دینا کہ ہم کل کسی وقت عمرو عیار سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ کل تک اسے ہمارے کام کے لیے ہر صورت میں راضی ہو جانا چاہیے۔ شاشق جادوگر نے سوکھے سیاہ انسانوں جن کے نام سابوک تھے ان سے مخاطب ہو کر تحقمانہ انداز میں کہا، اور دونوں سابوکوں نے ایک ہی ساتھ سر ہلا دیے۔ انہوں نے جھک کر بے ہوش عمرو عیار کو اٹھایا اور یکت لخت وہاں سے عمرو عیار کو لے کر غائب ہو گئے۔ ان کے جاتے ہی شاشق جادوگر نے اپنے ہاتھ میں موجود ہڈی کو ایک جسم سے چھوا۔ ایک جھماکے سے وہ بھی اپنی جگہ سے غائب ہوا اور ایک نہایت خوبصورت اور سجے سجائے بہت بڑے کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں ایک بہت بڑا اور مور کی شکل جیسا سفید سنگ مرمر کا تخت بچھا ہوا تھا، جس پر ایک نہایت بوڑھی عورت، جس کی کمر تھکی ہوئی تھی، سر اور منہوں کے بال بھی برف کی مانند سفید تھے، اور جس کے سارے جسم اور جسم پر بے پناہ جھریاں پھیلی ہوئی تھیں، ہاتھ میں سانپ کی طرح بل کھاتا ہوا آسا لیے بیٹھی تھی۔ اس کا بدن ہولے ہولے کانپ رہا تھا، جیسے اسے سردی لگ رہی ہو۔ اس کے سر پر ایک نہایت خوبصورت سونے کا تاج تھا، جس پر ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ بڑھیا کی آنکھیں بند تھیں، جسم کے ساتھ ساتھ اس کے ہونٹ بھی کپ کپا رہے تھے۔ آؤ شاشق جادوگر، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، کیا خبر لائے ہو؟ عمرو عیار ہاتھ آیا یا نہیں؟ بڑھیا نے اچانک آنکھیں کھول کر شاشق جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے لرزتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ بڑھاپے کے باوجود بھی اس کی آواز میں بے حد پناہ کی کرختی اور سرد پن تھا۔ میں نے عمرو عیار کو اپنے بس میں کر لیا ہے ماں، اور میں نے اس کو سبوکوں کے ہاتھوں شہزادی مورت کے پاس بھجوا دیا ہے۔ شہزادی مورت اپنے وعدے کے مطابق اسے ہمارے کام کے لیے آمادہ کر لے گی، اور میں کل اسے شیر پہاڑوں میں بھیج دوں گا۔ شاشق جادوگر نے تخت کے قریب بیٹھ کر بڑھیا کے سامنے سر جھکاتے ہوئے نہایت مہذبانہ لہجے میں کہا، مگر یہ کس طرح سے وہ چلاک عمرو عیار تمہارے قبضے میں آ گیا؟ مجھے تفصیل بتاؤ، کہیں تم نے کسی نقلی عمرو عیار کو تو نہیں پکڑ لیا؟ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس جسے تم نے شہزادی مورت کے پاس بھیجا ہے وہ اصلی عمرو عیار ہے؟ بڑھیا نے پہلے سے بھی زیادہ خرخت انداز میں کہا، اور شاشق جادوگر خوف و پریشانی کے عالم میں تھوک نکلنے لگا۔ اس بڑھیا کے سامنے آ کر نہ جانے وہ کیوں بھیگی بلی بنا جا رہا تھا، اور اس کے سامنے اس کا چہرہ خوف سے زرد پڑ گیا تھا۔ عمرو عیار کو میں نے آپ کی بتائی ہوئی نشانیوں سے پہچانا تھا ماں حضور، اور میں سردار امیر حمزہ کے لشکر میں آپ کی ہدایت کے مطابق بیس بدل کر ایک جوہری کے روپ میں گیا تھا، اور میں نے خود کو ایک نہایت مظلوم اور پریشان حال انسان ظاہر کیا تھا، جسے ایک قافلے میں ڈاکوؤں نے لوٹ لیا تھا۔ لوگوں نے میری بات کا اعتبار کر لیا۔ میں نے ان سے عمرو عیار سے ملنے کے لیے کہا تو وہ مجھے عمرو عیار کے خیمے میں لے آئے۔ عمرو عیار اپنے خیمے میں تنہا تھا۔ اس نے میرا خیر مقدم کیا اور میرے آنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے اسے وہی جھوٹی کہانی سنائی کہ میں ایک جوہری ہوں اور میرا سارا ساز و سامان ایک قافلے کے ساتھ ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہے۔
ان ڈاکوؤں نے قافلے کے سب لوگوں کو بھی مار ڈالا ہے۔ میں بڑی مشکلوں سے ان کے ہاتھوں سے اپنی جان بچا کر باغ نکلنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ کئی روز بھوکھا پیاسا صحرا میں بھٹکنے کے بعد میں اس جگہ پہنچنے میں کامیاب ہوا ہوں۔ میرے پاس صرف ایک موتی باقی بچا ہے، جو خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ بے حد نایاب بھی ہے۔ میں اس موتی کو بیچنا چاہتا ہوں، مگر اس موتی کے کوئی بھی دام دینے والا نہیں ہے۔ میں نے کسی سے آپ کے چرچے سنے تھے کہ آپ ہیرے موتیوں کے قدردان ہیں، اور اس عظیم لشکر کے سردار امیر حمزہ کے بعد آپ ہی ہیں جو نایاب سے نایاب ہیرے موتیوں کی بڑی سے بڑی قیمت دے سکتے ہیں۔ میں ابھی سردار حمزہ کے پاس نہیں گیا، پہلے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اگر آپ اس موتی کی قیمت نہ دے سکے تو پھر میں سردار امیر حمزہ کے پاس جاؤں گا۔ یہ سن کر عمرو عیار بے حد حیران ہوا کہ اتنا قیمتی اور نایاب موتی کیسا ہو سکتا ہے جس کی قیمت اس قدر زیادہ ہے کہ اس اتنے بڑے لشکر میں سوائے اس کے یہ سردار امیر حمزہ کے کوئی اور ادا نہیں کر سکتا۔ عمرو عیار کی آنکھوں میں حیرت ابھر آئی تھی۔ تب میں نے جیب سے ایک ڈبیا نکالی اور اسے کھول کر عمرو عیار کے سامنے رکھ دیا۔ ڈبیا میں طلسمی موتی تھا جو آپ نے خاص طور پر عمرو عیار کی پہچان کے لیے دیا تھا۔ ڈبیا کھولتے ہی اس کا رنگ سرخ ہو گیا اور اس کی چمک بڑھ گئی، جس سے مجھے فوراً یقین آ گیا کہ یہی عمرو عیار ہے جس کی تلاش میں آپ نے مجھے بھیجا تھا۔ وہ حیرت سے سرخ موتی کو دیکھنے لگا اور میں اس کا چہرہ، اس کا حلیہ بھی وہی تھا جو آپ نے بتایا تھا، اور خاص طور پر میں نے اس کی دائیں آنکھ کے نیچے سرخ تل کا نشان بھی دیکھ لیا تھا۔ وہ اس موتی کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور بخوشی اس موتی کی منہ مانگی قیمت دینے پر راضی ہو گیا۔ پھر وہ اٹھ کر خیمے کے دوسرے حصے میں چلا گیا۔ میں فوراً ہی غیبی حالت میں ہو کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ خیمے کے دوسرے حصے میں آ کر موتی کو کسی خاص چیز سے پرکھ رہا تھا۔ اسی وقت میں نے اس پر طلسم توتار پھونک دیا۔ موتی یکدم چمکا اور اس کی آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ پھر اس کا سر چکرانے لگا اور چند لمحوں بعد وہ بے ہوش ہو کر وہیں گر گیا، اور میں نے ظاہر ہو کر اسی لمحے سبوکوں کو بلایا اور اسے اٹھوا کر شہزادی مورت کے پاس بھجوا دیا۔ یہ سب بتا کر ششاک جادوگر خاموش ہو گیا۔ اور اگر میں اس کے باوجود کہوں کہ تم نے جس عمرو عیار کو شہزادی مورت کے پاس بھیجا ہے وہ اصلی نہیں ہے، تو پھر بوڑھی عورت نے سفید سفید آنکھوں سے شاشک جادوگر کو گورتے ہوئے تیز لہجے میں کہا، اور اس کی بات سن کر شاشک جادوگر اس بری طرح سے اچھلا جیسے اس کے پاؤں پر اچانک کسی بچھو نے کاٹ لیا ہو۔ کیا عمرو عیار نکلی ہے؟ وہ عمرو عیار نکلی ہے، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تو شاشک جادوگر نے بری طرح سے بکھلاتے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس کی آنکھیں پھٹنے کو آ رہی تھیں۔ ہاں شاشک، وہ نکلی عمرو عیار ہے۔ تم نے جب اسے طلسمی موتی دکھایا تھا اس وقت وہ اصلی ہی عمرو عیار تھا، مگر تم بیس بدلنے کے باوجود اس کی نظروں سے نہیں بچ سکے۔ اس نے تمہیں پہچان لیا تھا کہ تم تاجر کے روپ میں جادوگر ہو۔ عمرو عیار اس وقت خیمے کے دوسرے حصے میں گیا تھا۔ اس نے وہاں اپنا ہم شکل پتلا کھڑا کر دیا تھا اور کوئی چادر کاندھوں پر ڈال کر غائب ہو گیا تھا۔ اسے دھوکہ تم نے نہیں بلکہ اس نے تمہیں دھوکہ دیا ہے۔ جانتے ہو عمرو عیار اس وقت کہاں ہے؟ بڑھیا شاشک جادوگر کی جانب تیز نظروں سے گورتے ہوئے کہا، اور شاشک جادوگر نے انکار میں سر ہلا دیا۔ وہ حیرت سے منہ کھولے بڑھیا کی باتیں سن رہا تھا۔ عمرو عیار اس وقت یہاں ہے، ہمارے محل میں۔ تم جب نقلی عمرو عیار کو سبوکوں کے حوالے کر کے غائب ہو کر ہڈی جادو کے ذریعے یہاں آئے تھے تو اس نے غیبی حالت میں تمہارا دامن پکڑ لیا تھا۔ کیوں عمرو عیار، میں غلط تو نہیں کہہ رہی؟ بڑھیا نے کہتے کہتے اچانک ایک طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ نہیں چلاک بڑھیا، تم بالکل بھی غلط نہیں کہہ رہی ہو۔ تمہاری تیز نظروں نے اگر مجھے دیکھ ہی لیا ہے تو مجھے بھی چھپنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لو میں ظاہر ہو رہا ہوں۔ عمرو عیار کی آواز آئی اور پھر اچانک وہ ظاہر ہو گیا۔ وہ سلیمانی چادر تہہ کر کے زنبیل میں ڈال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر شاشک جادوگر کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں اور وہ تڑ سے زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا، جیسے اس نے عمرو عیار کے روپ میں بھوت دیکھ لیا ہو۔ شاشک جادوگر کو بے ہوش ہوتے دیکھ کر بڑھیا کا منہ بن گیا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑا ہوا عصا زمین پر مارا۔ فوراً ہی شعلہ سا بڑکا اور ایک بد شکل محافظ نمودار ہوا۔ شاشو کو اس کے کمرے میں لے جاؤ، مجھے عمرو عیار سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہے۔ بڑھیا نے اس بد شکل محافظ کی طرف دیکھتے ہوئے تحقمانہ لہجے میں کہا، اور بد شکل محافظ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ شاشک جادوگر کو اٹھانے کے لیے جھکا ہی تھا کہ اچانک شاشک جادوگر جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ تم جاؤ، میں خود ہی اپنے کمرے میں چلا جاتا ہوں، اس نے محافظ کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔
پھر بکلاہٹ کے عالم میں اپنی بڑی ماں اور عمرو عیار کو سلام کرتا ہوا تیزی سے الٹے قدم چلتا ہوا کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ ہو نہیں، مکر کر رہا تھا بدماش کہیں کا۔ تم جاؤ اور عمرو عیار تم یہاں آ جاؤ، میرے پاس آؤ، اس تخت پر بیٹھ جاؤ۔ بڑھیا نے پہلے منہ بنا کر شاشق جادوگر سے، پھر محافظ کو دیکھ کر کہا اور بعد میں عمرو عیار سے مخاطب ہو کر کہا تھا، میں یہیں ٹھیک ہوں، تم مجھے اپنے بارے میں بتاؤ، تم کون ہو اور تم مجھے اپنے پاس کس لیے بلانا چاہتی تھی، یا مجھے شہزادی مورت کے پاس کیوں بھیج رہی تھیں، اور شہزادی مورت کون ہے؟ عمرو عیار اسی جگہ کھڑے بڑھیا کی جانب غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں گی، تم یہاں آؤ اور میرے ساتھ بیٹھ جاؤ، ڈرو نہیں، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، بڑھیا نے بدنما دانت نکالتے ہوئے کہا۔ عمرو عیار چند لمحے غور سے بڑھیا کا چہرہ تکتا رہا، پھر سر ہلاتا ہوا وہ آگے بڑھا اور بڑھیا کے قریب تخت پر بیٹھ گیا۔ بڑھیا نے تالی بجائی، فوراً وہی بد شکل محافظ نمودار ہوا جسے بڑھیا نے شاشق جادوگر کو اٹھانے کے لیے کہا تھا۔ عمرو عیار کے لیے مشروب خالص حاضر کیا جائے، بڑھیا نے بد شکل محافظ کی جانب دیکھ کر تحقمانہ لہجے میں کہا، اور محافظ نے اس بات میں سر جھکایا اور غائب ہو گیا۔ چند ہی لمحوں بعد وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس کے ہاتھوں میں سونے کی تشتری تھی جس پر ایک چاندی کا گلاس تھا۔ گلاس میں کوئی مشروب بھرا ہوا تھا جس میں سے نہایت دل فریب خوشبو آ رہی تھی۔ لو عمرو عیار، ہماری جنت کا مشروب پیو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتی ہوں تم شراب وغیرہ نہیں پیتے، یہ خالص قدرتی پھلوں کا مشروب ہے، بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار نے جھچکتے ہوئے تشتری سے گلاس اٹھا لیا۔ دل ہی دل میں اس نے اللہ کو یاد کیا اور وہی اسے شیطانی چیزوں اور آفتوں سے بچانے والا ہے۔ پھر اس نے مشروب چکھا، واقعی وہ بے حد لذیذ تھا۔ عمرو عیار خوش ہو کر گٹا گٹ سارا مشروب پی گیا۔ مشروب پی کر اسے عجیب سی راحت کا احساس ہوا۔ اس نے گلاس محافظ کو واپس کرنے کی بجائے اسے جلدی سے زنبیل میں ڈال لیا۔ یہ دیکھ کر بڑھیا مسکرا دی۔ کیوں عمرو عیار، ہماری جنت کا مشروب پسند آیا؟ اس نے عمرو عیار سے پوچھا۔ جنت؟ تو کیا تم نے یہاں کوئی نقلی جنت بھی بنا رکھی ہے؟ عمرو عیار نے حیرانی سے پوچھا۔ نقلی نہیں، اصلی، ایسی حسین اور بے مثال جنت جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے، پھولوں اور دنیا کے تمام لوازمات سے ہٹ کر ایک عجیب و غریب جنت جو شداد نے بھی نہ بنائی ہوگی، بڑھیا نے بے حد مغرورانہ لہجے میں کہا، اور عمرو عیار چونک کر اس کی شکل دیکھنے لگا۔ اوہ، تو تم اس شداد کی پیروکار ہو جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا اور جس نے ایک جنت بھی بنانے کا دعویٰ کیا تھا، مگر پھر وہ خود بھی اپنی بنائی ہوئی جنت میں داخل نہ ہو سکا تھا۔ عمرو عیار نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، وہ شداد تھا جو خدائی دعویٰ دار تھا، میں نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا اور نہ ہی میرا کوئی ایسا ارادہ ہے۔ میں نے اپنی ساری زندگی صرف کر کے ایک جنت بنائی ہے اور میں اپنی اسی جنت میں آتی جاتی رہوں گی، مجھے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، بس میں ایک چھوٹی سی مصیبت کا شکار ہو گئی ہوں۔ اس مصیبت سے میں نے چھٹکارا حاصل کرنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہیں ہو سکی۔ مجھے جادو کی طاقتوں سے معلوم ہوا ہے اس سلسلے میں تم میری مدد کر سکتے ہو، اسی لیے میں نے شاشق جادوگر جو میرا بیٹا ہے اسے تمہاری طرف بھیجا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں شاشق جادوگر کے ذریعے اغوا کروا کر سیدھا اپنی جنت میں جنت کی محافظ خاص شہزادی مورت کے پاس بھیج دوں، مگر یہ شاشق جادوگر کی کم عقلی اور تمہاری عیاری کے تم اسے چکما دے گے۔ بہرحال میں تمہیں اپنی جنت میں بھیجنا چاہتی ہوں، بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار حیرت سے اس کی شکل دیکھنے لگا، جیسے وہ اس بڑھیا کی دماغی حالت کے بارے میں مشکوک ہو اور اسے بڑھیا کی باتیں سمجھ میں نہ آتی ہوں۔ تمہیں شاید میری بات کا یقین نہیں آ رہا عمرو عیار، جو تم میری طرف ایسی شک بری نظروں سے دیکھ رہے ہو، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری جنت میں اصل میں ایک شیطان گھس آیا ہے جو میری جنت کو نہ صرف نقصان پہنچا رہا ہے بلکہ وہ میری جنت کو تباہ کرنے پر تلا ہوا ہے۔ میں ہزار کوششوں کے باوجود اس شیطان کو نہ اپنی جنت سے نکال پائی ہوں اور نہ ہی اب تک میں اسے ڈھونڈ سکی ہوں، اور وہ اس وقت تک میری جنت کا ایک بہت بڑا حصہ تباہ کر چکا ہے، بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار اس کی بات سن کر ایک مرتبہ پھر حیران رہ گیا، مگر بڑھیا نے اپنی بات جاری رکھی۔ میں چاہتی ہوں کہ ایک مرتبہ وہ شیطان میرے سامنے آ جائے تاکہ میں اس سے پوچھ سکوں کہ آخر وہ کیا چاہتا ہے اور خواہ میری جنت کو تباہ کرنے پر کیوں تلا ہوا ہے۔
عمرو عیار، میں نے اسی سلسلے میں تمہیں بلایا تھا تاکہ تم شہزادی مورت کے پاس جا کر اس عجیب و غریب اور پر اسرار شیطان کے بارے میں کھوج لگاؤ اور اسے پکڑ کر میرے حوالے کر دو۔ ایک مرتبہ تم اس شیطان کو ڈھونڈ کر میرے پاس لے آؤ، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں اتنی دولت انعام میں دوں گی جو تم نے کبھی خواب میں بھی نہ دیکھی ہوگی، اور اگر تم چاہو گے تو میں تمہیں اپنی جنت کا وزیر خاص بھی بنا دوں گی۔ بتاؤ، کیا تم میری مدد کرو گے؟ بڑھیا نے استفہامیہ نگاہوں سے عمرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا، اور عمرو عیار سوچ میں ڈوب گیا۔ بڑھیا کی جنت کا نام سن کر اس کا بھی جی چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بار اس کی بنائی ہوئی جنت میں جائے تو صحیح، اسے دیکھے تو صحیح، مگر اس عجیب اور پر اسرار شیطان کا بھی خوف آ رہا تھا کہ نہ جانے وہ کون ہو سکتا ہے اور وہ کتنا طاقتور اور خوفناک ہوگا جو اس خوفناک جادوگرنی کی جنت میں گھسنے میں کامیاب ہو گیا ہے، اور بڑھیا کی جادو کی ساری طاقتیں بھی اسے سامنے نہ لا سکیں۔ کیا وہ اس کا جنت میں وجود برداشت کر سکے گا؟ نامعلوم اسے اس بڑھیا کی جنت سے کیا بیر ہے جو اسے تباہ کر رہا ہے۔ کیا سوچ رہے ہو عمرو؟ تم نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ بڑھیا نے عمرو عیار کو سوچتے پا کر پوچھا۔ کچھ نہیں، صرف اتنا کہ تم جس پر اسرار شیطان کی بات کر رہی ہو، کیا وہ جنت میں میرا وجود برداشت کر سکے گا؟ تم جیسی طاقتور جادوگرنی جب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکی تو میں بھلا اسے کس طرح سے تلاش کر سکوں گا؟ وہ جنت میں داخل ہوتے ہی مجھے ہلاک نہ کر ڈالے گا۔ عمرو عیار نے اپنا خدشہ ظاہر کیا اور بڑھیا ہنس پڑی۔ وہ تمہیں ہلاک تو کیا، وہ تمہیں معمولی سی تکلیف بھی نہیں پہنچا سکتا عمرو عیار۔ تم وہاں اکیلے نہیں جاؤ گے، تمہارے ساتھ میرا ایک طلسمی سایہ بھی جائے گا جو ہر وقت تمہارے ساتھ رہے گا اور تمہاری حفاظت کرے گا اور ضرورت کے وقت تمہاری مدد بھی کرے گا، اور خاص طور پر جنت کی محافظ شہزادی مورت بھی تمہارے ساتھ ہوگی جو خود بھی تمہاری حفاظت کرے گی، اور اس کے علاوہ جو چاہو گے تمہیں ہر وہ سہولت دی جائے گی۔ جنت سے اس شیطان کو تم نکال سکتے ہو کیونکہ تم اس شیطان کو اچھی طرح سے پہچانتے اور جانتے ہو۔ شہزادی مورت نے یہی کہا تھا، بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ کیا کہا؟ اس شیطان کو میں جانتا پہچانتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شہزادی مورت نے یہ بات کیوں کہی؟ وہ یہ بات کیسے جانتی ہے؟ عمرو عیار نے شدید حیرت کے عالم میں بڑھیا کا چہرہ تکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے پاس ایک طلسمی آئینہ ہے جس کی وجہ سے وہ ہر بات جان لیتی ہے، اور یہ بات اسے آئینہ طلسمی سے معلوم ہوتی ہے۔ بڑھیا نے جواب دیا، او نہیں، اگر یہ بات ہے تو پھر شہزادی مورت کیا اس آئینے میں اس شیطان کا پتہ نہیں جان سکتی؟ عمرو عیار نے غرا کر کہا، یہی تو مصیبت ہے، جب بھی کسی بھی ذریعے سے ہم اس شیطان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا علم ماند پڑ جاتا ہے، آئینہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور تو اور میں نے خود بھی اس شیطان کے بارے میں جاننے کا ارادہ کیا کہ میں یک لخت بے ہوش ہو جاتی ہوں اور کئی پہر مجھے ہوش نہیں آتا، بڑھیا نے کہا، اور عمرو عیار واقعی حیران رہ گیا۔ بہرحال اگر میں بھی اس شیطان کو تلاش نہ کر سکا تو پھر؟ عمرو عیار نے چند لمحے سوچنے کے بعد کہا، نہیں عمرو عیار، ایسا نہ کہو، تمہیں اس شیطان کو ڈھونڈنا ہے ہر صورت میں، ہر حال میں، اور وہ بھی 7 دنوں کے اندر اندر۔ اگر 7 دن کے اندر اندر تم اس شیطان کو ڈھونڈ نہ سکے تو نہ صرف میری جنت تباہ و برباد ہو جائے گی بلکہ خود میرا زندہ رہنا بھی محال ہو جائے گا۔ جنت کی تباہی کے بعد وہ شیطان مجھے بھی زندہ نہیں چھوڑے گا، اور میں بھی مرنا نہیں چاہتی، ابھی کیا کبھی بھی نہیں، بڑھیا نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ او نہیں، مگر تم اصل میں کون ہو؟ تمہارا نام کیا ہے؟ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم نے وہ جنت بنائی کیوں ہے؟ عمرو عیار نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں نے یہ جنت کیوں اور کس لیے بنائی ہے، اس بات کا تو میں تمہیں جواب نہیں دوں گی، ہاں البتہ میں تمہیں اپنے بارے میں ضرور بتاؤں گی کہ میں کون ہوں۔ تو سنو، میرا نام اجاگی جادوگرنی ہے اور میں سامری جادوگر کی دادی ہوں، بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، اور عمرو عیار اس قدر زور سے اچھلا جیسے اچانک تخت پر بہت سے کانٹے نکل آئے ہوں۔ کیا کہا تم نے؟ سامری جادوگر کی دادی ہو؟ اجاگی جادوگرنی؟ مگر تمہاری عمر کیا ہے؟ عمرو عیار نے حیرت کی زیادتی سے آنکھیں چوڑی کرتے ہوئے پوچھا۔ میں اس وقت 3000 برس کی ہوں۔ 3000 برس ہونے میں صرف 7 دن کا عرصہ باقی ہے، اجاگی جادوگرنی نے کہا، اور عمرو عیار کا چہرہ شدید حیرت سے سرخ ہوتا چلا گیا،
اور وہ اجاگی جادوگرنی کی جانب یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگا جیسے وہ اجاگی جادوگرنی نہ ہو، کسی اور ہی دنیا کی انوکھی مخلوق ہو۔ شاشک جادوگر نہایت پریشانی کے عالم میں ایک کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ اس کا چہرہ عجیب پریشانی میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ بار بار ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو دوسرے ہاتھ پر مارتا اور دانت کچلتا ہوا بڑبڑانے لگتا، نہیں چھوڑوں گا، نہیں چھوڑوں گا میں تمہیں، امرو عیار، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، تم نے مجھے بڑی ماں کے سامنے ذلیل کیا ہے، تم ایک بار، صرف ایک بار ان کے کمرے سے باہر آ جاؤ، پھر دیکھو میں تمہارا کیا حشر کرتا۔ وہ غصے سے بڑبڑا رہا تھا۔ اسی وقت وہاں بد شکل طلسمی محافظ نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر شاشک جادوگر خاموش ہو گیا اور استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ آقا، آپ کو ملکہ عالیہ یاد فرما رہی ہیں، فوراً ان کے پاس پہنچیں، اس بد شکل محافظ نے کہا اور غائب ہو گیا۔ ملکہ عالیہ کا سن کر شاشک جادوگر کا چہرہ ایک لمحے کے لیے پھر زرد پڑ گیا، پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالتے ہوئے ہڈی فضا میں لہرائی اور غائب ہوا اور بڑھیا اجاگی کے کمرے میں جا نمودار ہوا، جہاں تخت پر اس کے قریب امرو عیار نہایت اطمینان سے بیٹھا تھا۔ امرو عیار کو دیکھ کر شاشک جادوگر کے تن بدن میں آگ سی لگ گئی اور اس کا جی چاہا کہ وہ اسی وقت سے جلا کر خاکستر کر دے، مگر ملکہ جاگی جادوگرنی کی موجودگی میں وہ سوائے امرو عیار کو گورنے کے اور کچھ نہ کر سکا۔ جی اماں حضور، آپ نے مجھے یاد فرمایا تھا، اس نے بڑی اماں اجاگی کی جانب دیکھتے ہوئے نہایت محضبانہ انداز میں کہا۔ ہاں شاشک، امرو عیار ہمارا کام کرنے کے لیے تیار ہو گیا ہے، تم اسے شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کی خوب او بخت کرو۔ ہم نے شہزادی مورت کو پیغام بھجوا دیا ہے، وہ یوں ہی یہاں آئے گی، ہم جنتی رت میں اس کے ساتھ امرو عیار کو بھیج دیں گے۔ بڑی اجاگی جادوگرنی نے کہا۔ جو حکم ہو، شاشک جادوگر نے سر جھکا کر کہا، مگر اس کے لہجے میں زہر کی سی آمیزش تھی۔ وہ ملکہ جاگی جادوگرنی کی بات سن کر دل ہی دل میں بے حد خوش ہوا تھا کہ اچھا ہوا ملکہ امرو عیار کو اس کے ساتھ بھیج رہی ہے، اب وہ باہر جا کر امرو عیار سے اپنی بے عزتی کا بدلہ ضرور لے گا۔ ملکہ اجاگی جادوگرنی کی بات سن کر امرو عیار اٹھ کھڑا ہوا اور شاشک جادوگر کے ساتھ اس کے کمرے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ کمرے سے باہر آ کر شاشک جادوگر نے امرو عیار کا ہاتھ پکڑ لیا۔ آؤ میرے ساتھ اس طرف، اس نے امرو عیار کا بازو کھینچتے ہوئے کہا اور تیزی سے ایک راہداری سے گزرتا ہوا امرو عیار کو ایک بڑے سے کمرے میں لے آیا۔ امرو عیار حیران نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے شاشک جادوگر کے تیور کچھ خطرناک سے معلوم ہو رہے تھے۔ کیا بات ہے شاشک جادوگر، تم مجھے یہاں کس لیے لائے ہو؟ یہ شاہی مہمان خانہ تو نہیں ہے؟ امرو عیار نے حیران ہوتے ہوئے شاشک جادوگر سے پوچھا۔ شاہی مہمان خانے میں تمہیں ابھی پہنچاتا ہوں، شاشک جادوگر نے غراتے ہوئے کہا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہڈی کو زور سے جھٹکا دیا، ہڈی کے سروں سے چنگاڑیاں سی نکلیں اور اچانک وہاں پر ایک نہایت خوبصورت عورت نمودار ہوئی۔ اس نے سرخ رنگ کا لباس پہن رکھا تھا، سر پر سبز رنگ کی خوبصورت ٹوپی اور اس کے کاندھے پر نیلے رنگ کا دوپٹہ بھی نظر آ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں۔ کافی دیر بعد وہ ایک لمحے کے لیے آنکھیں کھولتی اور پھر بند کر لیتی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے اس نے نشہ کر رکھا ہو یا اس پر شدید غنودگی طاری ہو۔ اندھی شہزادی، تمہارے سامنے ایک انسان موجود ہے، اپنے علم کی مدد سے پتہ کر کے بتاؤ کیا یہ سچ مچ کا امرو ہے یا نہیں؟ شاشک جادوگر نے اس عورت کی جانب دیکھتے ہوئے تحکم برے لہجے میں کہا اور اس کی بات سن کر امرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ وہ ساری بات سمجھ گیا کہ شاشک جادوگر شاید سمجھ رہا ہے کہ یہ امرو عیار بھی کہیں نقلی ہی نہ ہو، یہ امرو عیار اصلی ہے، میرا علم بتا رہا ہے کہ یہی امرو عیار ہے۔ اندھی شہزادی نے غنودگی کے عالم میں رک رک کر کہا، او نہیں، اس بدبخت نے مجھے دھوکہ دیا تھا اور مجھے میری بڑی ماں کے سامنے ذلیل کرایا تھا، میں اس سے اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اندھی شہزادی، اسے اٹھا کر محل سے باہر پھینک دو اور اس کی ہڈیاں ٹکڑے ٹکڑے کر دو، شاشک جادوگر نے کہا اور اس کی بات سن کر امرو عیار بری طرح سے چونک پڑا۔ اس سے قبل کہ وہ شاشک جادوگر سے کچھ کہتا، اسی وقت اندھی شہزادی نے اس کی طرف رخ کر کے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کی جانب جھٹکیں۔ امرو عیار کو یخلخت یوں محسوس ہوا جیسے اسے کسی نے پوری قوت سے دھکا دیا ہو۔ وہ پیچھے کی جانب بری طرح سے لڑکھڑاتا چلا گیا۔ اس کے پیچھے نیلے پردوں والی ایک بالکونی دکھائی دے رہی تھی۔
امرو عیار نے خود کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ دوسرے ہی لمحے وہ بالکونی کے قریب پہنچ کر اچھلا اور انتہائی سرعت سے نیچے گرتا چلا گیا۔ اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی تھی اور وہ پیٹھ کے بل زمین پر گرا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سارے جسم کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر رہ گئی ہوں۔ اس وقت بالکونی پر شاشک جادوگر اندھی شہزادی کے ساتھ نمودار ہوا۔ اس کے چہرے پر ایک خونخوار مسکراہٹ تھی۔ اندھی شہزادی اب نیچے جا کر اس کی بچی کچی باقی ہڈیاں بھی توڑ دو، اس نے اندھی شہزادی سے مخاطب ہو کر کہا۔ اندھی شہزادی نے دھیرے سے سر کو ہلایا۔ ایک لمحے کے لیے بالکونی سے وہ غائب ہوئی اور دوسرے ہی لمحے زمین پر گرے بری طرح سے تڑپتے ہوئے امرو عیار کے قریب آ نمودار ہوئی۔ اس بار اس کے ہاتھ میں لوہے کا ڈنڈا تھا۔ امرو عیار اسے دیکھ کر بکھلا گیا، مگر اس سے قبل کہ وہ اپنا کوئی بچاؤ کرتا عین اسی وقت اندھی شہزادی نے اس پر حملہ کر دیا۔ لوہے کا ڈنڈا جو امرو عیار کے سینے پر پڑا تو امرو عیار کے منہ سے نکلنے والی چیخ اس قدر تیز لرزہ خیز تھی، ایک لمحے کے لیے محل کی در و دیوار تک جھنجھلا کر رہ گئی تھیں۔ رک جاؤ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ امرو عیار کو کیوں مار رہی ہو تم؟ اچانک ایک گرجتی اور چیختی ہوئی آواز آئی، ساتھ ہی ایک طرف سے بجلی کی لہریں آئیں اور دوسرے ہی لمحے اندھی شہزادی چیختی ہوئی دور جا گری۔ اس کے بدن میں یخلخت آگ بڑھ اٹھی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو گئی۔ اندھی شہزادی کو یوں جل کر راکھ ہوتے دیکھ کر شاشک جادوگر نے چونک کر دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کا رنگ خوف سے سیاہ پڑ گیا۔ بڑی اماں، اس کے منہ سے خوف کے عالم میں نکلا۔ دوسرے ہی لمحے اس نے پلٹ کر بھاگنا چاہا، ملکہ اجاکی جادوگرنی کی گرجتی ہوئی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ رک جاؤ شاشک جادوگر، یہاں آؤ نیچے ہمارے پاس۔ نیچے موجودہ اجاکی جادوگرنی نے شاشک جادوگر کی جانب دیکھ کر تحکمانہ لہجے میں کہا اور شاشک جادوگر خوف زدہ انداز میں تھوک نگلتے ہوئے اس کی جانب دیکھنے لگا۔ ایک لمحے کے لیے غائب ہو کر وہ ملکہ اجاکی جادوگرنی کے سامنے آ نمودار ہوا۔ حکم بڑی اماں حضور، اس نے ڈرے ڈرے انداز میں کہا۔ اس کا سر اور کندھے جھکے ہوئے تھے۔ تمہیں تو ہم نے کہا تھا کہ امرو کو شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اس کی آؤ بھگت کرو، اور تم اس کی اس طرح سے آؤ بھگت کر رہے ہو۔ جانتے نہیں امرو عیار ہمارا کس قدر خاص آدمی ہے۔ ملکہ اجاکی جادوگرنی نے غسیلی نظروں سے شاشک جادوگر کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ اماں حضور، وہ اصل میں وہ شاشک جادوگر نے کچھ کہنا چاہا مگر ملکہ اجاکی جادوگرنی نے چیخ کر اس کی بات کاٹ دی۔ میں جانتی ہوں اپنے خیمے میں تمہیں امرو عیار نے دھوکہ دیا تھا، اس لیے تم اس بات کو اپنی بے عزتی سمجھ رہے ہو۔ احمق انسان، امرو عیار ہمارے کس قدر کام کا آدمی ہے، اس بات کا تمہیں علم بھی ہے۔ اس کے باوجود تم اسے ہلاک کر رہے تھے۔ اس کی ہلاکت کا مطلب جانتے ہو؟ میری اور تمہاری موت۔ ہاں سنو، اس پراسرار شیطان کی موت امرو عیار کے ہاتھوں ممکن ہے۔ اگر تم اسے ہی مار ڈالو گے تو اس شیطان کا خاتمہ کون کرے گا؟ اور اگر 7 دن کے اندر اس شیطان کا خاتمہ نہ ہوا تو جنت کی تباہی کے ساتھ ساتھ ہمارا نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا۔ تم نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی ہے، اس کی تمہیں سزا ملے گی اور ضرور ملے گی۔ تمہیں میں نے کئی بار سمجھایا مگر تم ہر بار کوئی نہ کوئی غلطی کرتے رہے۔ اس کے باوجود میں تمہیں معاف کرتی رہی، مگر اب بات حد سے زیادہ بگڑ گئی ہے۔ جاؤ شاشک جادوگر، آج سے تم ایک عام انسان ہو۔ تم سے میں تمہارا سارا جادو چھینتی ہوں۔ تم اب اپنے جادو سے کسی کو کوئی نقصان تو کیا اپنے ناک پر بیٹھی مکھی کو بھی نہیں اڑا سکو گے۔ شوں شاہ شاہ، بوڑھی ملکہ جاگی نے حلق کے بل گراتے ہوئے کہا اور ساتھ ہی اس نے اپنا عصا اٹھا کر اس کا سرا شاشک جادوگر کی جانب کر دیا۔ شاشک جادوگر کا سارا جسم ایک لمحے کے لیے زور سے لرزا جیسے اسے پھیری سی آئی ہو۔ اسی وقت اس کے ہاتھ میں موجود طلسمی ہڈی جل گئی اور شاشک جادوگر چیختا ہوا دور جا گرا اور دوسرے ہی لمحے وہ اس جگہ سے غائب ہو گیا۔ محافظ، امرو عیار کو اٹھا کر شاہی مہمان خانے میں لے جاؤ اور اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرو، بوڑھی ملکہ نے ایک طرف دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں کہا۔ فوراً ہی اس کا خاص بد شکل محافظ نمودار ہوا اور وہ تیزی سے بے ہوش پڑے امرو عیار کی جانب بڑھتا چلا گیا۔ معطر، بھینی بھینی اور مہکتی ہوئی کلیوں کی خوشبو سے بے حد دل فریب تھی۔ امرو عیار نے کسماتے ہوئی آنکھیں کھول دیں۔
اس نے دیکھا کہ وہ اس وقت ایک شیشے کی طرح چمکتے ہوئے کمرے میں موجود تھا۔ جس پلنگ پر وہ لیٹا ہوا تھا وہ اس قدر نرم اور آرام دہ تھا کہ عمرو عیار کو اس پر عجیب و لطافت کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ اٹھا اور حیرت سے اس عجیب و غریب کمرے کی جانب دیکھنے لگا۔ کمرے کی در و دیوار سے سفید اور ٹھنڈی ٹھنڈی روشنی خارج ہو رہی تھی اور ان دیواروں پر ایسے حسین نقش و نگار بنے ہوئے تھے جن سے نگاہ نہ ہٹتی تھی، اور اس کے علاوہ کمرے کے دروازوں اور کھڑکیوں پر نہایت خوشنما رنگوں والے ریشمی پردے پڑے ہوئے تھے۔ زمین پر اس قدر نرم اور خوبصورت قالین بچھے تھے جن میں پاؤں دنس دنس جاتے تھے، اور کمرہ نہایت نفاست اور قیمتی اور خوبصورت ترین چیزوں سے مزین تھا۔ عمرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس انوکھے کمرے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سامنے ایک پتائی پر پڑی جو خالص سونے کی بنی ہوئی تھی اور اس پر نہایت قیمتی ہیرے چمک رہے تھے۔ عمرو عیار تیزی سے آگے بڑھا اور اس تپائی کو اٹھا کر اپنی زنبیل میں ڈال لے، لیکن اس سے قبل کہ وہ تپائی کو چھوتا تپائی یکلخت وہاں سے غائب ہو گئی۔ ساتھ ہی عمرو عیار کی سماعت میں ایک مہین اور نہایت مدھم بھری آواز سنائی دی، نہیں عمرو عیار، تم اس جنت میں کسی چیز کو چھو نہیں سکتے۔ تم جس چیز کو چھونے کی کوشش کرو گے وہ چیز غائب ہو جائے گی۔ مترنم آواز سن کر عمرو عیار چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا، لیکن اسے وہاں کوئی دکھائی نہ دیا۔ کون ہو تم اور یہ کون سی جگہ ہے؟ مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ عمرو عیار نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ تم اس وقت ملکہ اجاگی کی جنت میں ہو عمرو عیار، اور تمہیں یہاں اپنے ساتھ شہزادی مورت لائی ہے۔ میں ان کی ادنا کنیز اور اس جنت کی شہزادی ہوں۔ آواز میں بے حد ملامت تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے دور ہوا میں مترنم گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ جنت؟ اوہ، تو کیا جاگی جادوگر نے مجھے سچ مچ اپنی نقلی جنت میں بھیج دیا ہے؟ عمرو عیار نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر نفرت اور غصے کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اسے فوراً شاشک جادوگر اور اندھی جادوگر یاد آ گئی جس نے اسے جادو کے زور سے محل سے باہر پھینک دیا تھا، اور انہوں نے اسے ہلاک کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ پھر وہ بچ کس طرح گیا، اور شہزادی مورت اسے کب اور کیسے اس جنت میں لائی ہوگی؟ اجاگی جادوگرنی کہاں ہے اور تم میرے سامنے آؤ، عمرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ کیوں نہیں، یہ لیجئے، میں حاضر ہوں، حکم، آواز آئی، اور ساتھ ہی وہاں سفید چمکے ہوئے لباس میں ایک نہایت خوبصورت لڑکی نمودار ہوئی۔ اس کا چہرہ چاند سے بھی زیادہ چمکدار اور حسین تھا۔ بڑی بڑی خوبصورت نیلی آنکھیں، خوبصورت ناک، نقشہ اور الغرض وہ اس قدر حسین تھی کہ عمرو عیار یک بارگی حیرت کے عالم میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں بے شمار خوبصورت سے خوبصورت شہزادیاں اور لڑکیاں دیکھی ہوں گی، مگر اس وقت جو لڑکی اس کے سامنے موجود تھی، اس کے سامنے وہ تمام لڑکیاں اور شہزادیاں ہیچ تھیں۔ حیرت انگیز، انتہائی حیرت انگیز، کیا تم واقعی اس دنیا کی شہزادی ہو؟ عمرو عیار نے اس کی جانب پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ میں شہزادی نہیں، کنیز ہوں، شہزادی مورت اور آپ کی کنیز ماں کاتی، لڑکی نے نہایت بھولے پن سے مسکراتے ہوئے کہا۔ اس کے دانت بھی موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ کنیز؟ اوہ، اس جنت کی کنیز ہی اس قدر خوبصورت ہے تو شہزادی کیسی ہوگی؟ ہاں، شہزادی مورت کہاں ہے؟ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں، عمرو عیار نے پہلے خوابیدہ لہجے میں پھر چونک کر پوچھا۔ شہزادی صاحبہ اس وقت حوض سندل میں غسل کرنے گئی ہوئی ہیں، وہ آپ کو کھانے کے وقت مل سکیں گی، مکاتی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نہیں، اور کھانے کا وقت کب ہوگا؟ عمرو عیار جھلا کر بولا۔ جب سنہری چڑیاں چہچہاہٹ کے ساتھ گانا شروع کریں گی تب، کیونکہ یہاں دن اور رات نہیں ہوتے، ہر طرف اور ہر وقت اجالا ہی اجالا پھیلا رہتا ہے۔ دن اور رات کا تعین سنہری چڑیوں کے مختلف نغموں سے کیا جاتا ہے، ان کے نغموں میں دن اور رات چھپے ہوئے ہیں، لڑکی نے کہا، اور عمرو عیار دل ہی دل میں سامری جادوگر کی دادی ملکہ اجاگی کو داد دیے بغیر نہ رہ سکا کہ اس نے واقعی خوب سوچ سمجھ کر جنت بنائی تھی، مگر چونکہ وہ مسلمان تھا اور اس کا ایمان تھا کہ جنت اور دوزخ بنانے والا صرف خدا تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جب زمین کے عام انسان جادوگر یا جادوگرنیاں اس قدر حسین اور خوبصورت جنتیں بنا سکتے ہیں، تو خود اس خدائے بزرگ و بتر کی بنائی ہوئی جنت کس قدر خوبصورت ترین ہوگی۔ عمرو عیار نے اس جنت میں آنے کا وعدہ تو کر لیا تھا، مگر وہ در حقیقت خود اس ملکہ اجاگی جادوگرنی کا دشمن تھا۔
اسے اس بات کا سن کر بے حد خوشی ہوئی تھی کہ کوئی اس ملکہ کی نقلی جنت کو تباہ کر رہا ہے۔ وہ شیطان ہرگز نہیں ہو سکتا، یقیناً وہ بھی کوئی ایسی ہستی ہوگی جس کو یہ نقلی جنت بے حد ناگوار اور بری لگی ہوگی، اور وہ اس جنت کے ساتھ ساتھ اس جادوگرنی کو بھی ہلاک کرنے کا خواہاں ہوگا۔ ظاہر سی بات ہے جادوگروں میں ایمان تو نہیں ہوتا، وہ بھلا اچھے زاویے سے کس طرح سے سوچ سکتے ہیں؟ اور پھر اجاگی جادوگرنی نے اپنا مقصد تو بتایا ہی نہیں کہ اس نے یہ جنت کیوں بنائی ہے۔ اس کا مقصد یقیناً برا اور شیطانی ہی ہوگا، جو وہ اصل حقیقت چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ امرو عیار کا ارادہ تھا کہ وہ ایک ہی نظر میں اس جنت کو دیکھے گا اور اس نیک ہستی جسے اجاگی جادوگرنی شیطان کہہ رہی ہے، اس کو تلاش کرے گا، اور جہاں تک ممکن ہو سکے گا وہ اس کی مدد کرے گا، اور اس کے ساتھ مل کر نہ صرف اس جنت کو تباہ کرے گا بلکہ شیطانی ذہن رکھنے والی اجاگی جادوگرنی کو بھی یہاں ضرور ہلاک کرے گا، اور شہزادی مورت کو بھی، جو اس جنت کی نگران اعلیٰ ہے۔ امرو عیار سوچتا چلا گیا، اور اگر میں اس جنت کی سیر کرنا چاہوں تو؟ امرو عیار نے چند لمحے توقف کے بعد پوچھا۔ یہ ممکن نہیں، جب تک شہزادی صاحبہ اس بات کی اجازت نہیں دیں گی اس وقت تک میں تمہیں سیر نہیں کرا سکتی۔ ہاں، تم اس شیش محل کی سیر ضرور کر سکتے ہو۔ یہ محل اس قدر وسیع ہے اور اتنا خوبصورت ہے کہ اسے دیکھتے ہی تم حیران رہ جاؤ گے۔ تب تک شہزادی صاحبہ بھی آ جائیں گی، میں ان تک تمہارا پیغام پہنچا دوں گی، مکاتی نے کہا، اور امرو عیار نے ایک گہرا سانس لیتے ہوئے سر ہلا دیا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، میں شہزادی صاحبہ کی واپسی کا یہیں انتظار کروں گا۔ امرو عیار نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اور مکاتی سر ہلاتی ہوئی وہاں سے غائب ہو گئی۔ امرو عیار کافی دیر تک یوں ہی کھڑا رہا، پھر وہ محل کی سیر کرنے کی غرض سے اس کمرے کے ایک دروازے سے باہر نکلتا چلا گیا۔ وہ مور کی طرح کا بنا ہوا ایک نہایت خوبصورت تخت تھا۔ مور کی آنکھیں روشن تھیں اور اس نے باقاعدہ پر بھی پھیلا رکھے تھے۔ اس پر ایک زرد لباس میں ملبوس نہایت خوبصورت لڑکی نیم دراز تھی۔ اس کا چہرہ بے حد روشن تھا اور وہ اس قدر خوبصورت تھی جس کی دنیا میں مثال ملنا مشکل تھی۔ بڑی بڑی خوبصورت سبز رنگ کی روشن آنکھیں اور سنہرے بال اس کے چہرے کو نکھار رہے تھے۔ اس کے سر پر ایک خوبصورت تاج تھا جس پر ایک بڑا سا ستارہ چمک رہا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک ستاروں والی چھڑی تھی۔ یہ ملکہ اجاگی جادوگرنی کی جنت کی نگران اعلیٰ شہزادی مورت تھی۔ شہزادی مورت، جو اپنے نام سے بھی زیادہ خوبصورت اور حسین تھی، وہ اس وقت حوض سندل میں غسل کر کے اپنی کنیزوں کے ہمراہ مور تخت پر بیٹھی اپنے شیش محل کی طرف واپس جا رہی تھی۔ اس کے مور تخت کے ارد گرد اور پیچھے سینکڑوں خوبصورت پرندے نما تخت اڑ رہے تھے، جن پر مکاتی جیسی حسین دوشیزائیں بیٹھی ہوئی تھیں۔ شہزادی مورت کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک وہ بری طرح سے چونک اٹھی اور چونک کر ہاتھ میں پکڑی ہوئی ستاروں والی چھڑی کی جانب دیکھنے لگی۔ چھڑی کے پانچوں ستارے چمک رہے تھے۔ ان ستاروں کی روشنی آہستہ آہستہ تیز ہوتی جا رہی تھی، اور کچھ دیر بعد چمکتے ہوئے ستارے ایک جگہ ساکت ہو گئے، اور ان ستاروں کے درمیان اچانک بوڑھی ملکہ اجاگی جادوگرنی کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ آپ کی کنیز مورت حاضر ہے ملکہ عالیہ، حکم؟ شہزادی مورت نے جلدی سے سیدھے ہوتے ہوئے نہایت مؤدبانہ انداز میں کہا۔ شہزادی مورت، تم کہاں گئی تھی؟ امرو عیار کہاں ہے؟ اسے ہوش آیا یا نہیں؟ اگر وہ ہوش میں آ گیا ہے تو تم نے مجھے اس بات کی اطلاع کیوں نہیں دی؟ ملکہ اجاگی کے لہجے میں بے پناہ غصہ جھلک رہا تھا۔ ملکہ عالیہ، امرو عیار کو ابھی ہوش نہیں آیا، میں نے اسے شیش محل میں ایک کمرہ خاص میں رکھا ہوا ہے۔ مکاتی کنیز اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے۔ میں اصل میں حوض سندل میں غسل کرنے گئی تھی، اب میں اسی سے ملنے کے لیے جا رہی تھی۔ شہزادی مورت نے موزبانہ لہجے میں جلدی سے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، فوراً اس کے پاس جاؤ اور اسے جنت کے شیطان کے متعلق تمام باتیں بتا دو۔ جنت کے ان حصوں کو بھی جا کر اسے دکھا دو جو اس شیطان نے تباہ کیے ہیں۔ اسے کہو جلد از جلد اس شیطان کو پکڑ کر ہمارے حوالے کرے، اور ہاں، اسے جنت کے مشرقی حصے میں ہرگز نہ جانے دینا۔ میں نے امرو کی حفاظت کے لیے ایک طلسمی سایہ اس کے ساتھ لگا رکھا ہے جو اس کی حفاظت کرے گا۔ اگر امرو عیار نے کوئی غلط قدم اٹھانے کی کوشش کی تو وہ اس کی فوراً گردن پکڑ لے گا۔ تم بھی کوشش کرنا اور زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ رہنا۔ ہم کسی انسان پر اعتماد نہیں کر سکتے، اور یہ امرو عیار تو ویسے بھی جادوگروں کا دشمن ہے۔
اس کا اس قدر جلد مان جانا اور جنت میں داخل ہونے پر مجھے شک سا ہو رہا ہے، جیسے وہ میرے لیے مخلص نہیں ہے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ جنت میں شیطان کو تلاش کرنے کی بجائے خود بھی ایسا کام کرنا شروع کر دے جو جنت کے لیے نقصان دہ ہو اور ہمیں خواہ مخواہ الجھنوں کا شکار ہونا پڑے۔ اگر عمرو عیار کوئی ایسی حرکت کرے تو اول تو میرا طلسمی سایہ ہی اسے مار ڈالے گا، مگر اس کے باوجود اگر وہ بچ گیا تو اسے تمہارے ہاتھوں ہرگز نہیں بچنا چاہیے۔ ہم نے تمہارے مشورے سے اسے جنت میں داخل کیا ہے، اس کی ساری ذمہ داری اب صرف اور صرف تم پر ہے۔ میرا خیال ہے تم میری بات خوب اچھی طرح سے سمجھ رہی ہو۔ ملکہ جاگی کا انداز بے حد روکھا اور خوفناک ہو رہا تھا۔ آپ فکر ہی نہ کریں عظیم ملکہ، میں عمرو کو خوب اچھی طرح سے اپنی نگاہوں میں رکھوں گی اور اسے کسی بھی طرح اور کسی بھی حالت میں کوئی غلط قدم اٹھانے کی اجازت نہیں دوں گی۔ میں بھی اس کے پاس شاغا کو چھوڑ دیتی ہوں، وہ مجھ سے بہتر اس پر نظر رکھے گا۔ شہزادی مورت کہتی چلی گئی۔ شاغا؟ ہاں، اس بد شغل شاغا کو بھی عمرو عیار کے ساتھ لگا دو، وہ بہت تیز ہے اور عمرو عیار کی ایک نہ چلنے دے گا۔ اور ہاں، اب تمہارا اپنا ارادہ کیا ہے؟ تم نے مجھ سے 1 ماہ کی مہلت مانگی تھی اور 1 ماہ پورے ہونے میں صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں، سوچ لیا یا نہیں؟ میں جلد سے جلد تمہاری شادی شاشاک جادوگر سے کرانا چاہتی ہوں، اور اب یہ شادی تو اور زیادہ ضروری ہو گئی ہے کیونکہ شاشک جادوگر کی میں نے نہیں ٹھیک ہے، تم بتاؤ کیا ارادہ ہے تمہارا؟ ملکہ جاگی کچھ کہتے رک گئی اور اس نے یکدم بات بدل دی۔ ملکہ عالیہ، میں نے ابھی اس بارے میں سوچا نہیں، 7 دنوں تک سوچ کر آپ کو جواب دے دوں گی، آپ فکر مند نہ ہو، جواب آپ کی توقع کے مطابق ہوگا۔ شہزادی مورت نے اسی انداز میں جواب دیا۔ بہت خوب، مجھے تمہاری وفاداری پر پورا اعتماد ہے، تم گھبراؤ نہیں، اس کا میں تمہیں صلہ ضرور دوں گی۔ بہرحال اب تم سیدھی عمرو عیار کی طرف جاؤ اور بعد میں مجھے وقتاً فوقتاً اطلاع دیتی رہنا۔ بوڑھی ملکہ نے کہا اور شہزادی مورت نے اس بات میں سر ہلا دیا، اور اسی لمحے ستاروں میں سے ملکہ جاگی کا چہرہ غائب ہو گیا اور ستارے ایک بار پھر حرکت کرنے لگے اور ان کی روشنی ماند پڑتی چلی گئی۔ شہزادی مورت کسی گہرے خیال میں ڈوب گئی۔ اس وقت ایک جھٹکا لگا اور پرواز کرتا ہوا مور تخت کے ایک ہلکے سے جھٹکے کے ساتھ رک گیا۔ شہزادی صاحبہ، ہم شیش محل میں پہنچ چکے ہیں، ایک کنیز نے اچانک شہزادی مورت کے سامنے نمودار ہو کر کہا، اور شہزادی مورت چونک پڑی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر سر ہلا کر اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ چند لمحوں بعد اس نے آنکھیں کھولیں تو وہ ایک زمرد کے تخت پر برجمان تھی، اور اس کے سامنے نہایت خوبصورت پھول کی طرح کھلے ہوئے بڑے بڑے تخت بچھے ہوئے تھے، جن پر نہایت خوبصورت پریاں پر پھلائیں نہایت دلکش انداز میں رقص کر رہی تھیں۔ ان تختوں کے قریب مکاتی جیسی سینکڑوں کنیزیں نہایت موزبانہ انداز میں کھڑی تھیں۔ دور نزدیک ہر طرف جگنوؤں جیسے رنگ برنگے کمکمے جل بجھ رہے تھے، فضا میں بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں ایسی فرحت بخش ہوا چل رہی تھی کہ فوراً نیند آ جائے۔ شہزادی مورت نے ستاروں والی چھڑی اپنی گود میں رکھی اور زور سے 3 بار تالی بجائی اور ساتھ ہی مکاتی کو آواز دی۔ اس کے آواز دیتے ہی اسی وقت وہاں مکاتی کنیز نمودار ہوئی۔ اس نے جھک کر نہایت موزبانہ انداز میں شہزادی مورت کو سلام کیا۔ مکاتی، عمرو عیار کہاں ہے؟ اگر اسے ہوش آ گیا ہے تو اسے فوراً ہمارے حضور پیش کرو، شہزادی مورت نے مکاتی کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور مکاتی نے نہایت موزبانہ انداز میں گردن جھکا دی اور وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ چند ہی لمحوں بعد وہ عمرو عیار کو لے کر دوبارہ نمودار ہوئی، اور نمودار ہوتے ہی عمرو عیار آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس حیرت انگیز دربار کو اور شہزادی مورت کی جانب دیکھنے لگا۔ شہزادی مورت کو جھک کر سلام کرو عمرو عیار، یہ اس جنت کی نگران اعلیٰ ہے اور یہاں کی بہت بڑی ہستی ہے، مکاتی نے عمرو سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمرو عیار جو پلکیں جھپکائے بغیر شہزادی کو دیکھے جا رہا تھا چونک پڑا۔ اوہ، تو یہ شہزادی مورت ہے، میں سمجھا شاید یہ بھی تمہاری طرح شہزادی مورت کی کنیز ہے، عمرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور وہاں پر موجود سب پریاں اور کنیزیں بری طرح سے چونک پڑیں۔ کیا مطلب؟ تم نے یہ بات کیوں کہی؟ مکاتی نے بکھلائی ہوئی نظروں سے عمرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صاف بات ہے، تم ایک نہایت حسین اور خوبصورت ترین لڑکی ہو، جب تم ہی اس قدر حسین تھی تو میں نے سوچا کہ شہزادی مورت تو تم سے کئی گنا زیادہ حسین اور خوبصورت ہوگی،
اور یہاں ان کے مقابلے کا کوئی نہ ہوگا، مگر شہزادی کو دیکھ کر مجھے مایوسی سی ہوئی ہے۔ یقین مانو ان سے زیادہ تو تم خوبصورت ہو۔ امرو عیار نے یہ بات کہہ کر گویا وہاں پر بم گرا دیا تھا۔ مکاتی اور دوسری کنیزوں کے تو رنگ فک ہوئے ہی تھے، جبکہ شہزادی مورت کا رنگ بھی یکلخت غصے سے سرخ ہو گیا اور اس کی آنکھیں شعلے اگلنے لگی تھیں۔ اپنی زبان کو لگام دو امرو عیار، شہزادی صاحبہ کو غصہ آ گیا تو وہ تمہیں جہنمی کتوں کے آگے ڈال دیں گی، جو پل بھر میں تمہاری بوٹیاں اڑا کر رکھ دیں گے۔ مکاتی نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا، کیوں اس میں لگام کو زبان؟ اوہ، میرا مطلب ہے زبان کو لگام دینے کی کون سی بات ہے؟ میں گھوڑوں کی نسل سے تو ہرگز نہیں تعلق رکھتا۔ ویسے بھی میں نے کون سی غلط بات کہی ہے؟ حقیقت یہی ہے کہ شہزادی نہ ہی خوبصورت ہے اور نہ ہی اس جنت کی نگرانیں اعلیٰ دکھائی دیتی ہے۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے الو کی مادہ کو پکڑ کر دھوپ میں بٹھا دیا ہو۔ امرو عیار نے منہ بناتے ہوئے کہا اور شہزادی مورت غصے سے چیخ اٹھی اور ایک جھٹکے کے ساتھ ہی اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ تم ہماری توہین کر رہے ہو امرو عیار؟ ہم غصے کی شدت سے شہزادی کی آنکھیں انگارہ ہو رہی تھیں۔ میں آپ کی توہین کر رہا ہوں؟ اچھا، حیرت ہے، یعنی سچ بتا کر یہ کہ آپ بدصورت ہیں، بد شکل ہیں اور بری ہیں، اس سے آپ کی توہین ہو گئی؟ کمال ہے، اگر یہ بات ہے تو میں آپ کی توہین نہیں کرتا۔ آپ مجھے اس نقلی جنت کی سیر کرائیں۔ میں جنت کے خاص طور پر وہ حصے دیکھنا چاہتا ہوں جہاں آپ کے شیطان نے تباہی مچائی تھی۔ ویسے آپ کا کیا خیال ہے، جنت کا شیطان کون ہو سکتا ہے؟ امرو عیار نے شہزادی مورت کی جانب تیکھی نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ مجھے کیا پتا؟ اگر مجھے معلوم ہوتا تو میں اس کی گردن نہ پکڑ لیتی اور اس کے ٹکڑے نہ اڑا کر رکھ دیتی، شہزادی مورت نے جلدی سے کہا۔ امرو عیار نے غور سے اس کی بدلتی ہوئی رنگت دیکھتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، اگر میں کہوں کہ اس جنت کی تباہی کی ذمہ دار آپ ہیں تو پھر؟ امرو عیار نے چبھی ہوئی نظروں سے شہزادی مورت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور شہزادی مورت بھڑک اٹھی۔ امرو عیار، تم حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے ہو۔ مکاتی سے لے جاؤ یہاں سے، ہمارا پارا چڑھتا جا رہا ہے، کہیں ہم اس بدبخت کو جلا کر راکھ نہ کر دیں، شہزادی مورت نے چیختے ہوئے کہا اور امرو عیار کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ ارے شہزادی صاحبہ، آپ تو غصے میں آ گئی ہیں۔ ارے میں نے تو یوں ہی مذاق کر رہا تھا، آپ ناراض نہ ہوں، یہ تو میری پرانی عادت ہے، امرو عیار نے بکھلا کر کہا اور شہزادی مورت اس کی جانب خوفناک نظروں سے گورنے لگی۔ مذاق او نہیں، اگر تم ملکہ عالیہ کے کام سے یہاں نہ آئے ہوتے تو میں تمہیں اسی وقت جلا کر راکھ کر دیتی۔ خبردار، ہم سے ایسا بیہودہ مذاق ہرگز مت کرنا، شہزادی مورت نے غراتے ہوئے کہا اور دوبارہ تخت پر بیٹھ گئی۔ وہ چند لمحے امرو عیار کو خونخوار نظروں سے گورتی رہی، پھر اس نے زور سے تالی بجائی، ایک کڑاکا ہوا اور وہاں ایک عجیب الخلقت لمبے قد کا جن نما انسان نمودار ہوا۔ اس کا جسم بانس کی طرح پتلا تھا، چہرہ لمبوترا، آنکھیں باہر کو ابلی ہوئی تھیں اور سر اور داڑھی مونچھوں کے بال بے تحاشا بڑے ہوئے تھے۔ اس کے ہاتھ میں ایک وزنی گرز تھا۔ کیا حکم ہے شہزادی صاحبہ؟ اس کی آواز میں بادلوں کی سی گرج تھی۔ ارے باپ رے، یہ حور اور پریوں میں اس قدر خوفناک شیطان کہاں سے آ گیا؟ شہزادی صاحبہ، یہ کون ہے؟ امرو عیار نے اس خوفناک جن کی طرف دیکھ کر ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ شاغا، یہ شاغا جن ہے، جنت کا محافظ، طاقتور محافظ اور شاغا۔ یہ امرو عیار ہے، اسے ملکہ عالیہ نے بھیجا ہے، یہ اس شیطان کو تلاش کرنے آیا ہے جو اس جنت کا دشمن ہے۔ تم اس کے ساتھ رہو گے، کسی پل بھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑو گے۔ یہ جہاں جائے اور جو کرے اس کی ہمیں پل پل کی خبر ملنی چاہیے، سمجھے؟ اور ملکہ عالیہ نے اسے جنت دکھانے کی اجازت بھی دے دی ہے، بس اسے جنت کے مشرقی حصے کی طرف نہ لے جانا۔ شہزادی مورت نے پہلے امرو عیار سے اور پھر شاغا سے مخاطب ہو کر کہا۔ جو حکم شہزادی صاحبہ، شاغا نے سر جھکا کر کہا اور گھوم کر نہایت خوفناک نظروں سے امرو عیار کو دیکھنے لگا۔ اسے اس طرح گورتے پا کر امرو عیار خوف سے تھونک نگلنے لگا۔ بڑے بھائی، اس قدر خوفناک نظروں سے میری طرف کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نے تمہاری بکری کی دم نہیں کاٹی، قسم لے لو اپنے ابا کی، میں سچ کہہ رہا ہوں، امرو عیار نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ امرو عیار، پہلے تم جنت کی سیر کرنا پسند کرو گے یا کھانا کھانا؟ شہزادی مورت نے امرو عیار سے مخاطب ہو کر پوچھا۔
پہلے اس ڈرانے بندر کو یہاں سے بھیجو، پھر بتاؤں گا۔ اسے دیکھ کر میری اکلوتی روح یوں ہی لرزتی جا رہی ہے، امرو عیار نے کہا، اور شہزادی مورت کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے شاگا کو اشارہ کیا، شاگا تم غیبی حالت میں اس کے ساتھ رہو، یہ بیچارہ تمہیں دیکھ کر ڈر رہا ہے۔ شہزادی نے ہنس کر کہا، اور شاگا امرو عیار کو گورتا ہوا غائب ہو گیا۔ ہاں امرو عیار، اب بتاؤ، شاگا چلا گیا ہے؟ شہزادی مورت نے مسکراتے ہوئے کہا، شہزادی صاحبہ، بھوک کے مارے میری آنکھیں ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو رہی ہیں، آنتڑیوں میں چیخو پکار ہو رہی ہے، وہ چیخ چیخ کر مجھ سے کھانا مانگ رہی ہیں، مگر میں ان کی مراد کہاں سے اور کیسے پوری کروں؟ آنتڑیوں یعنی یہ میرا پیٹ ہے، امرو عیار نے بے چارگی کے عالم میں کہا، اور شہزادی مورت کھلکھلا کر ہنس پڑی، مکاتی کے لبوں پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ اوہ، اگر یہ بات تھی تو پہلے بتا دیتے۔ بہرحال سنہری چڑیوں نے گانا اور چہچہانا شروع کر دیا ہے، آؤ ہم پہلے کھانا کھا لیتے ہیں، تم اپنی آنکھیں بند کر لو، شہزادی مورت نے کہا، اور امرو عیار نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اور اسی وقت شہزادی مورت نے اسے آنکھیں کھولنے کی ہدایت کی۔ امرو عیار نے اپنی آنکھیں کھولیں تو خود کو ایک بہت بڑے کمرے میں ایک بے حد بڑی میز کے سامنے پا کر حیران رہ گیا۔ میز زمانہ بھر کے کھانوں سے اٹھی پڑی تھی، اور ہر طرف پھل ہی پھل دکھائی دے رہے تھے، اور وہاں رنگ رنگ کے مشروب بھی موجود تھے۔ کھانوں میں انواع و اقسام کی خوشبو سے امرو عیار کی بھوک دو چند ہو گئی۔ وہ جلدی سے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ اس سے کچھ فاصلے پر شہزادی مورت بھی بیٹھی ہوئی تھی، اور میز کے ارد گرد پریاں منڈلا رہی تھیں تاکہ وہ ان کے کھانوں کا خاص خیال رکھ سکیں۔ ان کے ہاتھوں میں تشتریاں تھیں جن میں مشروب اور پھل وغیرہ نظر آ رہے تھے۔ امرو عیار نے بے تابی سے ایک سیب اٹھا لیا۔ اس نے یوں ہی سیب اٹھایا، یکلخت ایک جھمکا ہوا اور سیب اس کے ہاتھ میں جل کر راکھ ہو گیا۔ امرو عیار بکھلا گیا۔ اس نے شہزادی مورت کی جانب دیکھا، وہ بھی چونک کر اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ امرو عیار اسے شہزادی مورت کی شرارت سمجھا۔ اس نے کھسیانی ہنستے ہوئے ہاتھ جاڑ کر دوسرا سیب اٹھا لیا، مگر ایک بار پھر شعلہ چمکا اور وہ سیب بھی راکھ بن گیا۔ امرو عیار بکھلا کر کھڑا ہو گیا۔ خبردار امرو عیار، ان پھلوں کو ہاتھ مت لگاؤ، کوئی اور چیز کھا لو، شہزادی مورت نے پریشان نگاہوں سے امرو عیار کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، اور امرو عیار نے سر ہلا دیا۔ اس نے گوشت کی پلیٹ کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ بھی اچانک جل کر سیاہ ہو گیا۔ امرو عیار نے وہاں کھانے کی جس چیز کو ہاتھ لگانا چاہا، یا تو وہ جل کر سیاہ ہو گئی یا راکھ بن گئی، یہاں تک کہ امرو عیار نے گلاس میں مشروب بھرا تو وہ بھی یکلخت بھاپ بن کر اڑ گیا۔ یہ کیا بکواس ہے شہزادی صاحبہ؟ اگر آپ مجھے کھانا نہیں کھلانا چاہتی تو پھر مجھے یہاں کیوں لائی تھیں؟ امرو عیار نے غصے سے بھڑک کر کہا۔ امرو عیار، یہ سارے کھانے زہر آلود ہیں، شاگا غیبی حالت میں تمہاری مدد کر رہا ہے، اگر وہ ان زہریلی چیزوں کو نہ جلائے تو تم انہیں کھاتے ہی ہلاک ہو جاؤ گے، شہزادی مورت نے شدید پریشانی کے عالم میں کہا، اور امرو عیار بری طرح سے چونک اٹھا۔ کھانے زہر آلود ہیں؟ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں شہزادی صاحبہ؟ امرو عیار نے شدید حیرت اور خوف کے عالم میں کہا، ہاں امرو عیار، اسی لیے میں نے تمہاری حفاظت کے لیے شاگا کو تمہارے ساتھ لگایا تھا۔ معلوم ہوتا ہے اس پراسرار شیطان کو تمہاری آمد کی اطلاع مل گئی ہے، اور وہ تمہیں مارنا چاہتا ہے۔ اس کا مطلب ہے میرے طلسمی آئینے نے درست کہا تھا کہ تمہاری انتہائی سخت حفاظت کی جائے، ورنہ وہ پراسرار شیطان تمہیں مار ڈالے گا۔ آؤ میرے ساتھ، شہزادی مورت نے بڑے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، اور اٹھ کر کھڑی ہو گئیں۔ شاگا، ان تمام زہریلے کھانوں کو جلا دو، میں امرو عیار کو اپنے کمرہ خاص میں لے جا رہی ہوں، وہاں ہم خاص کھانا کھائیں گے، تم فوراً وہیں پہنچ جاؤ۔ شہزادی مورت نے ایک طرف دیکھتے ہوئے شاگا سے مخاطب ہو کر کہا، اور تیزی سے ایک طرف بڑھتی چلی گئی۔ امرو عیار بھی اس کے پیچھے لپکا۔ عین اسی وقت امرو عیار کا پاؤں کسی چیز سے اٹک گیا اور وہ لوٹ کر گر پڑا۔ عین اسی وقت اس کے اوپر سے دو خنجر شائیں کی آواز کے ساتھ گزر گئے۔ اگر امرو عیار کا پاؤں نہ رپٹا ہوتا تو خنجر یقیناً اس کے کمر میں پیوست ہو جاتے۔ امرو عیار نے بکھلا کر دیکھا، اسی وقت وہاں پر موجود ایک پری راکھ بن کر زمین پر گر گئی۔ شہزادی مورت بھی ان خنجروں سے بال بال بچی تھی، وہ بھی پھٹی پھٹی نگاہوں سے ان خنجروں کو اور راکھ بنی پری کی جانب دیکھ رہی تھی۔ بھاگو امرو عیار، وہ پراسرار شیطان یہاں پہنچ چکا ہے، جلدی کرو، شہزادی مورت نے چیخ کر کہا، اور امرو عیار جلدی سے اٹھ کھڑا ہوا۔
مگر اسی وقت سامنے دیوار ایک زوردار دھماکے کے ساتھ پھٹی اور اس کا سارا ملبہ امرو عیار اور شہزادی مورت پر آن پڑا۔ ان دونوں کے منہ سے نکلنے والی چیخیں بے حد خوفناک تھیں۔ امرو عیار اور شہزادی مورت دیوار کے ملبے سے نکلے اور اپنے کپڑے جھاڑنے لگے۔ دونوں مٹی سے بری طرح اٹ گئے تھے۔ اسی لمحے دو غیبی ہاتھوں نے امرو عیار اور شہزادی مورت کو پکڑا اور دونوں اس جگہ سے غائب ہو کر ایک دوسرے کمرے میں پہنچ گئے۔ شہزادی صاحبہ، وہ پوری سرار شیطان معلوم ہوتا ہے، ہمارے محل میں پہنچ گیا ہے اور وہ آپ کو اور اس انسان کو مار ڈالنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو یہاں لے آیا ہوں، اس کمرے تک وہ شیطان ہرگز نہیں پہنچ سکے گا۔ اچانک ان دونوں کے سامنے شاغا نے نمودار ہوتے ہوئے کہا، وہ شیطان اگر اس محل میں ہے اسے بچ کر نہیں جانا چاہیے شاغا۔ محل کے چاروں طرف خوفناک طلسم پھیلا دو اور ہمیں اور اپنے ساتھیوں کو محفوظ کر کے محل کو آگ لگا دو۔ ہمارے ساتھیوں، غلاموں اور کنیزوں کے علاوہ جس پر شک ہو اسے جلا کر بھسم کر دیا جائے۔ شہزادی مورت نے حلق کے بل چیختے ہوئے کہا اور شاغا سر ہلا کر فوراً وہاں سے غائب ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، ہم بال بال بچے ہیں، ورنہ اس خبیث شیطان نے تو ہمیں مارنے کی کوئی کسر بھی نہ رکھ چھوڑی تھی۔ امرو عیار نے اپنا سر اور لباس جھاڑتے ہوئے کہا، جو مٹی سے بری طرح سے اٹے ہوئے تھے۔ تم ٹھیک کہتے ہو امرو عیار، بہرحال آج پہلی مرتبہ اس شیطان نے محل میں قدم رکھا ہے۔ شاغا اسے بچ نکلنے کا موقع نہیں دے گا۔ تم آؤ میرے ساتھ غیبی حالت میں کمرے سے باہر جنت میں چلتے ہیں۔ ہو سکتا ہے شیطان شاغا کے ہاتھوں بچ نکلے اور وہ کسی طرح ہماری نظروں میں آ جائے، شہزادی مورت نے کہا اور امرو عیار نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ شہزادی مورت نے سامنے دیوار میں ایک زوردار ٹھوکر ماری اور بھک کی آواز کے ساتھ دیوار غائب ہو گئی۔ سامنے ایک لمبی راہداری تھی۔ شہزادی امرو عیار کو لے کر اس راہداری میں دوڑنے لگی۔ مختلف راستوں سے ہوتے ہوئے وہ محل سے باہر آ گئے۔ شہزادی مورت نے امرو عیار پر کوئی منتر پڑھا اور دوسرے ہی لمحے دونوں غائب ہو گئے۔ اب امرو عیار صرف شہزادی مورت کو دیکھ سکتا تھا، یا شہزادی مورت امرو عیار کو، اور کوئی دوسرا انہیں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ شہزادی مورت نے آسمان کی طرف کر کے ستاروں والی جڑی کو حرکت دی، فوراً ہی اس کا مورنما تخت نمودار ہوا۔ شہزادی نے امرو عیار کو اشارہ کیا اور وہ دونوں اس مور تخت پر سوار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے مور تخت انہیں لے کر فضا میں بلند ہو گیا۔ ہر طرف نہایت خوبصورت اور رنگا رنگ پھول کھلے ہوئے تھے، جن کی مسکور کن اور دل فریب خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، اور وہاں اس قدر ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوا چل رہی تھی کہ امرو عیار کی پلکیں بوجھل ہونے لگیں، مگر اس نے سر جھٹک جھٹک کر خود کو قابو میں رکھا کہ کہیں سے نیند نہ آ جائے۔ دور تک پھولوں کی پتیوں کے بنے ہوئے راستے دکھائی دے رہے تھے۔ شیشے، چاندی اور سونے کے بڑے بڑے محل بنے ہوئے تھے۔ کئی اطراف میں درختوں اور پودوں کے باغات اس قدر خوبصورت انداز میں بنے ہوئے تھے کہ انہیں دیکھ کر امرو عیار اجاگی جادوگرنی کی تعریف میں اشش کر اٹھتا۔ ہر طرف عجیب رنگ برنگی روشنیاں پھیلی ہوئی تھیں اور ارد گرد فوارے چلتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے، جن سے رنگ برنگا چمکدار پانی نکلتا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ پھولوں اور پودوں پر تتلیاں ناچتی پھر رہی تھیں اور ان کے چمکدار پروں میں سے خوشبو کے پھیکے اڑتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ امرو عیار کو ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے واقعی جنت میں آ گیا ہو۔ تخت ایک جگہ فضا میں آ کر ٹھہر گیا۔ شہزادی مورت کی نگاہ نیچے کوسوں میں پھیلے ہوئے ایک محل پر جمی ہوئی تھی، جس میں سے ہر طرف سے آگ کے شعلے بلند ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ امرو عیار بھی اس جلتے ہوئے محل کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ شہزادی مورت کا شیش محل ہے، جس کو اندر سے شاغا شیطان کو مارنے کے لیے جلا رہا ہے۔ کافی دیر تک شعلے آسمان سے باتیں کرتے رہے، پھر یک لخت آگ بجھ گئی اور شہزادی مورت غصے سے دانت کچکچانے لگی۔ اس نے ہاتھ فضا میں لہرایا، فوراً ہی اس کے ہاتھ میں ایک چمکدار گولا آ گیا۔ شہزادی مورت نے گولے پر چھڑی گھمائی تو وہ آئینہ سامری کی مانند روشن ہو گیا اور اس پر شاغا کا چہرہ دکھائی دینے لگا۔ شاغا، کیا ہوا؟ کچھ پتہ چلا؟ شہزادی مورت نے شاغا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، نہیں شہزادی صاحبہ، اس شیطان کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ میرے طلسمات نے محل کا چپا چپا کونا کونا چھان مارا ہے، مگر ہمیں کسی غیر مرئی طاقت کا وجود نہیں ملا۔ مگر آپ کہاں ہیں؟ میں آپ کو تلاش کرتا پھر رہا ہوں۔ شاغا نے پریشان لہجے میں کہا،
میں جنت کے باہر موجود ہوں، بہرحال تم میرا محل میں انتظار کرو، میں آ رہی ہوں۔ شہزادی مورت نے کہا اور گولا فضا میں اچھال دیا۔ گولا فوراً غائب ہو گیا۔ شہزادی صاحبہ، کیا ہوا؟ وہ شیطان اس غیبی حالت میں ہمیں نقصان پہنچا سکتا ہے؟ امرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، ہم ایک بہت بڑے جادو کے ذریعے غائب ہیں۔ ہمیں وہ شیطان تو کیا، خود ملکہ جاگی بھی چاہیں تو نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ شہزادی مورت نے جواب دیتے ہوئے حیرت سے پوچھا، اگر وہ شیطان ہمیں دیکھ سکتا ہے تو آپ مجھے اس جنت کی سیر کرا دیں اور جنت کے ان تباہ شدہ حصوں کی طرف بھی لے جائیں۔ ہو سکتا ہے وہ شیطان محل سے نکل کر اس طرف بھاگ گیا ہو اور ہمیں کہیں دکھائی دے جائے۔ اگر آپ میرے ساتھ نہیں جا سکتی تو آپ بے شک محل چلی جائیں، اس مور تخت کو میرے حوالے کر دیں، میں خود ہی گھوم پھر لوں گا۔ امرو عیار نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں، تمہیں جنت میں اکیلے گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے، میں تمہیں خود ہی وہ جگہ دکھا لاتی ہوں جہاں اس شیطان نے تباہی مچائی ہے۔ شہزادی مورت نے کہا اور تخت کو ایک طرف اڑنے کو کہا۔ جنت واقعی اجاگی جادوگرنی کا بنایا ہوا ایک شاہکار تھا۔ خوبصورت وادیاں، برف سے ڈھکے ہوئے پہاڑ، چمکدار پھول والے درخت، رنگ برنگے باغات، غرض کیا کچھ نہیں تھا وہاں۔ امرو عیار ایک ایک چیز کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ شہزادی مورت امرو عیار کو ایسی جگہ لے آئی تھی جہاں بہت سے باغات جلے ہوئے تھے، محل اور عمارتیں جل کر کوئلہ ہو چکی تھیں، کئی جگہوں پر نہریں خشک ہو رہی تھیں، پہاڑوں میں شگاف پڑے ہوئے تھے اور زمین جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے شیطان نے اپنی تباہی کا آغاز کیا تھا۔ اس طرح جنت کے اور کے حصے جل کر تباہ کیے گئے ہیں۔ سب سے زیادہ نقصان جنت کے شمالی حصے کو پہنچایا گیا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے وہ شیطان شمالی حصے کے اس خاص حصے میں پہنچنا چاہتا ہے جہاں ملکہ اجاگی جادوگرنی کی۔ کہتے کہتے شہزادی مورت اچانک خاموش ہو گئی، جیسے اسے احساس ہو گیا کہ وہ کیا کیے جا رہی ہے۔ امرو عیار غور سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے خاموشی ہونے پر جھٹ سے بول اٹھا، اجاگی جادوگرنی کی، آپ خاموش کیوں ہو گئیں شہزادی صاحبہ؟ مجھے بتلائیے، شمالی حصے میں ایسی کون سی خاص بات ہے جہاں جانے پر پابندی ہے؟ اگر وہ شیطان اس طرف جانا چاہتا ہے تو کیوں اور کسی لیے؟ مجھے آپ ساری تفصیل بتائیے، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جس سے اس نامعلوم شیطان کے بارے میں کچھ معلوم ہو سکے۔ امرو عیار نے جلدی سے کہا۔ شہزادی مورت چند لمحے خاموش رہی، پھر سر ہلا کر کہنے لگی، ہاں، تمہیں بتا دینے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم تو کیا کوئی بھی اس طرف جانے کی جسارت نہیں کر سکتا۔ اس طرف اس قدر سخت اور کڑے پہرے ہیں جن سے بچ کر ایک معمولی چیونٹی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ جنگل کے شمالی سمت ایک سنہرا باغ ہے، اس سنہری باغ میں جنت کے پرندے رہتے ہیں، خوبصورت پرندے۔ ان پرندوں میں سفید گونٹھ نامی ایک پرندہ بھی ہے۔ اس گونٹھ نامی پرندے میں اجاگی جادوگرنی کی جان ہے۔ اگر کوئی اس پرندے کو مار دے تو اجاگی جادوگرنی فوراً ہلاک ہو جائے گی۔ اصل میں وہ شیطان جو کوئی بھی ہے جنت کا نہیں، اجاگی جادوگرنی کا دشمن ہے، اور وہ اس شمالی سنہرے باغ میں پہنچنا چاہتا ہے تاکہ وہ کسی طرح اس سفید گانٹھ کو پکڑ سکے اور اسے پکڑ کر اجاگی جادوگرنی کو ہلاک کر سکے، مگر ابھی تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ اسے جگہ جگہ طلسمات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور جنت کو تباہ کرتے ہوئے آگے بڑھنے کا راستہ بنا رہا ہے۔ اس شیطان نے اجاگی جادوگرنی کو دھمکی دی تھی کہ وہ 1 ماہ کے اندر اندر اس سفید گنٹھ تک پہنچ جائے گا اور اجاگی جادوگرنی کو ہلاک کر دے گا۔ اب اس کی دھمکی کے صرف 7 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اجاگی جادوگرنی بے حد ڈری ہوئی ہے کہ وہ شیطان جو کوئی بھی ہے کہیں سچ مچ اس باغ تک نہ پہنچ جائے اور واقعی وہ سفید گنٹھ پکڑ کر اسے ہلاک نہ کر دے۔ اسی لیے اس نے میرے مشورے پر تمہیں یہاں بلایا ہے، کیونکہ میں نے اس سے کہا تھا تم ایک بہترین اور چلاک انسان ہو، تم اس شیطان تک پہنچ سکتے ہو اور میرے طلسمی گولے کے مطابق تم اسے ہلاک بھی کر سکتے ہو۔ ملکہ اجاگی میرے گولے پر بے حد اعتماد کرتی ہے، وہ میری بات فوراً مان گئی اور تم یہاں تک آن پہنچے۔ امرو عیار، اب میں تمہیں ایک بہت بڑی حقیقت بتاتی ہوں جسے جان کر تم حیرت زدہ رہ جاؤ گے۔ اگر تم میرا ساتھ دو گے تو ٹھیک ہے، ورنہ جان سے جاؤ گے۔ سنو، اس جنت میں جس شیطان نے تباہی پھیلا رکھی ہے اور جو اجاگی جادوگرنی کا دشمن بنا ہوا ہے، وہ کوئی اور نہیں، میں خود ہوں۔ شہزادی مورت نے امرو کی جانب دیکھتے ہوئے پر اسرار لہجے میں کہا۔
عمرو عیار نہایت اطمینان سے مسکرا رہا تھا، جیسے یہ بات سن کر اسے ذرا بھی حیرت نہ ہوئی۔ کیا بات ہے، تم حیران نہیں ہوئے؟ یہ بات جان کر تم پر بجلی نہیں گری کہ جنت کو تباہ کرنے والا شیطان میں ہوں؟ شہزادی مورت نے عمرو عیار کو یوں مسکراتے دیکھ کر حیرت زدہ انداز میں کہا۔ نہیں شہزادی صاحبہ، مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، کیونکہ یہ میں پہلے ہی جانتا تھا کہ اس جنت کی تباہی کی ذمہ دار آپ ہیں۔ مجھے مالکاتی نے آپ کے متعلق بتایا تھا۔ آپ ملک راتین کی شہزادی ہیں اور شاشک جادوگر آپ کو زبردستی یہاں اٹھا لایا تھا۔ اس نے آپ سے زبردستی شادی کرنی چاہی، مگر آپ نے اسے دھتکار دیا۔ اجاگی جادوگرنی، جسے وہ اپنی ماں کہتا ہے، اسے جب آپ کے متعلق پتہ چلا تو فوراً آپ کے پاس آ گئی اور آپ کو دھوکہ دے کر اس جنت میں لے آئی تاکہ آپ اس جنت کو دیکھ کر اس کی مطیع ہو جائیں۔ اس نے آپ کو جنت کا نگران اعلیٰ بنا دیا اور آپ کو یہاں جادو بھی سکھایا گیا تاکہ آپ بہتر طور پر جنت کی حفاظت کر سکیں۔ اس جنت کو کوئی پہلے ہی نقصان پہنچا رہا تھا، آپ نے بھی بڑھ چڑھ کر اس تباہی میں حصہ لینا شروع کر دیا اور خود کو پوشیدہ رکھا۔ آپ کے پاس اصل میں ایک طاقتور جادو تھا جو آپ کو کسی طرح سے حاصل ہو گیا، اور اس جادو کو سیکھ کر آپ نے ایک گولہ بنا لیا اور اسی گولے کے ذریعے آپ نے ہر طرف تباہی کا آغاز کر دیا۔ میں نے یہ تمام باتیں اجاگی جادوگرنی کے پاس بیٹھے ہی معلوم کر لی تھیں۔ میرے پاس ایک کراماتی تختی ہے جس سے دنیا کی کوئی بات نہیں چھپ سکتی۔ کچھ حالات مجھے وہیں معلوم ہوگی اور کچھ میں نے یہاں آ کر معلوم کر لیے۔ بہرحال آپ کا ارادہ نیک ہے۔ مجھے کراماتی تختی نے بتایا ہے کہ اجاگی جادوگرنی بے حد ظالم اور خطرناک حد تک شیطانی دماغ رکھنے والی جادوگرنی ہے۔ وہ دنیا کی معصوم لڑکیوں کو اغوا کر کے یہاں لاتی ہے اور اس شیطانی جنت کی قیدی بنا لیتی ہے۔ ہر سال وہ جنت میں لائی ہوئی ہر لڑکی کو ہلاک کر کے ان کا خون اس جنت کی زمین پر ڈالتی ہے تاکہ اس کی جنت ہری بھری رہے۔ وہ اس جنت میں دنیا کے بڑے بڑے جادوگروں کو اکٹھا کرنا چاہتی ہے تاکہ اس کے پاس ایک جادوگروں کا بہت بڑا گروہ بن جائے اور وہ اس کے ذریعے پوری دنیا کو اپنی مٹھی میں جکڑ سکے۔ اصل میں وہ دنیا پر اپنی طاقت کی دھاک بٹھا کر دنیا کی دیوی بننا چاہتی ہے۔ ایسی جھوٹی اور خوفناک جادوگرنی کا زندہ رہنا پوری انسانیت کے لیے خطرناک ہوگا۔ اسی مقصد کے لیے میں اس کی بنائی ہوئی جنت میں آیا تھا کہ میں آپ کی اور ماکاتی کی مدد ضرور کروں گا۔ ماکاتی پہلے ہی اس جنت کو بہت نقصان پہنچا چکی ہے، اس کے بعد آپ بھی اس کے ساتھ مل گئیں۔ اب ہم مل کر 3 ہو گئے ہیں۔ شہزادی صاحبہ، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، نہ یہ جنت رہے گی اور نہ ہی اجاگی جادوگرنی۔ اس کا خاتمہ ہی میرا سب سے بڑا اور اہم ارادہ ہے۔ آپ فکر نہ کریں، میں کراماتی تختی کے ذریعے ان راستوں کا بھی پتہ چلا چکا ہوں جہاں سے آسانی کے ساتھ اس کے سنہری باغ میں داخل ہوا جا سکتا ہے۔ بس آپ اور ماکاتی مل کر میرے ساتھ لگیں، طلسمی سائے کو اور شاگا کو کسی طرح سے قابو کر لیں اور اجاگی جادوگرنی آ جائے تو اس کو سنبھال لیں۔ میں چند ہی لمحوں میں اس کے سنہری باغ تک پہنچ جاؤں گا اور سفید گنٹ کو پکڑ کر اس کی گردن مروڑ دوں گا۔ عمرو عیار کہتا چلا گیا اور شہزادی مورت اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی، جیسے اس کے سامنے عمرو عیار نہیں کسی دوسری دنیا کی مخلوق بیٹھی ہو۔ اور شہزادی صاحبہ، آپ نے شاگا اور طلسمی سائے کو یقین دلانے کے لیے اس کی تباہی میں آپ کا کوئی ہاتھ نہیں۔ اکثر خود کو نقصان پہنچانے کی بھی کوئی کوشش کی ہوگی۔ یہی حرکت آپ نے میرے ساتھ بھی کی، کھانوں میں زہر ملا دیا اور مجھے شاگا کے ذریعے بچا لیا۔ جس وقت ہم بھاگ رہے تھے اس وقت میں نے آپ کو منتر پڑھتے دیکھ لیا تھا۔ دیوار دھماکے سے پھٹی مگر ہمیں کوئی گرج نہیں پہنچا۔ یہ بھی آپ کا ہی کام تھا، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا اور شہزادی مورت ہنس پڑی۔ تم بہت چالاک ہو عمرو عیار، بہت ہی چالاک۔ میں نے تمہارے متعلق بہت سی باتیں سن رکھی تھیں۔ جب میں کسی بھی طرح شمالی حصے میں داخل نہ ہو پائی تو مجھے تمہارا خیال آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ تم جادوگروں اور جادوگرنیوں کے بدترین دشمن ہو اور بڑے بڑے جادوگروں سے ٹکرا چکے ہو، اور تم جادوگروں کے ایسے ایسے طلسمات میں جا گھسے ہو جہاں بڑے بڑے جن اور جادوگر بھی نہیں پہنچ سکے۔ میں نے ماکاتی سے مشورہ کرنے کے بعد ہی تمہیں بلوایا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ تمہیں یہ ساری باتیں میں بتاؤں گی اور تم سے مدد مانگوں گی۔ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ تم اصلی حقیقت سے پہلے ہی واقف ہو گئے ہو۔ بہرحال تم طلسمی سائے، شاگا اور ملکہ جاگی کی فکر مت کرو، تم سنہرے باغ کی طرف جاؤ۔ مگر تم اس باغ سے سفید گنٹ کو کیسے تلاش کرو گے؟ وہاں تو
ہزاروں لاکھوں پرندے ہیں، نہ جانے سفید گنٹ کہاں ہوگا، اور اگر وہاں جاگی جادوگرنی آ گئی تو اسے ساری حقیقت کا علم ہو جائے گا، وہ ہمارے ساتھ ساتھ تمہیں بھی زندہ نہیں چھوڑے گی۔ شہزادی مورت نے تشویش بھرے لہجے میں کہا اور عمرو عیار ہنس پڑا۔ میں ایسی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا شہزادی صاحبہ۔ سفید گنٹ اگر زمین کے آخری حصے میں بھی ہوگا تب بھی میں اسے پہچان لوں گا، وہ عمرو عیار کی نظروں سے بچ کر نہیں جا سکتا۔ آپ محل میں جائیں اور اس مور تخت کو میرے حوالے کر دیں، عمرو عیار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور شہزادی مورت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر اور باتیں کرنے کے بعد وہ مور تخت سے اچانک غائب ہو گئی۔ عمرو عیار چند لمحے سوچتا رہا، پھر اس نے جلدی جلدی سے زنبیل سے روغن عیاری نکالا اور اپنا حلیہ بدلنے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ حلیہ بدل کر عمرو عیار سے اجاگی جادوگرنی بن چکا تھا۔ اس نے آئینہ نکال کر خوب اچھی طرح اپنا جائزہ لیا کہ کہیں کوئی کمی نہ رہ گئی ہو، پھر مطمئن ہو کر اس نے مور تخت کو سنہرے باغ کی طرف اڑنے کو کہا۔ اسی وقت ایک جھمکا ہوا اور وہاں کئی خوفناک بلائیں نمودار ہوئیں۔ وہ بے حد غصے میں تھیں، مگر یوں ہی ان کی نظریں اجاگی جادوگرنی پر پڑیں وہ نرم پڑ گئیں اور جھک جھک کر اسے سلام کرنے لگیں۔ عمرو عیار نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا، ورنہ ان بلاؤں کو دیکھ کر اس کا خون خشک ہو گیا تھا۔ راستے میں جگہ جگہ خوفناک بلائیں، جن، دیو اور خوفناک مخلوقوں نے نمودار ہو کر اس کو سلام کیا۔ عمرو عیار دل ہی دل میں اپنی عقل کو داد دے رہا تھا، اگر وہ خود کو اجاگی جادوگرنی نہ بناتا تو قیامت تک وہ اس خوفناک بلاؤں اور مخلوقوں سے بچ کر سنہرے باغ میں نہیں پہنچ سکتا تھا۔ بلائیں اور خوفناک مخلوقیں دھوکہ کھا رہی تھیں، ورنہ وہ اسے ایک لمحے میں جلا کر خاکسر کر دیتی۔ مسلسل سفر کے بعد عمرو عیار ایک سنہرے باغ میں پہنچ گیا۔ اس باغ کی ہر چیز سونے کی بنی ہوئی تھی، کیا پھول، کیا پتے، کیا پودے، کیا درخت، حتیٰ کہ زمین پر اگی ہوئی گھاس تک سنہرے رنگ کی تھی، اور وہاں ایسے ایسے خوبصورت اور حسین پرندے اڑتے پھر رہے تھے جو عمرو عیار نے آج تک اپنی زندگی میں نہیں دیکھے تھے۔ ان کی میٹھی میٹھی بولیاں اور چہچہاٹ کی آوازیں عمرو عیار کا دل مول لیا، مگر وہ فوراً سنبھل گیا۔ وہ یہاں سفید گنٹ کو پکڑنے آیا تھا۔ پہلے تو وہ وہاں سفید گنٹ کو تلاش کرتا رہا، مگر کافی تلاشی کے باوجود اسے سفید گنٹ نہ ملا، تو اس نے جھلا کر اپنی زنبیل کا منہ کھول دیا۔ اس باغ کے جتنے پرندے ہیں سب کے سب میری زنبیل میں آ جائیں۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک ایک قطار کی صورت میں سب پرندے اس کی زنبیل میں گھستے چلے گئے۔ کافی دیر تک یہی سلسلہ چلتا رہا، یہاں تک کہ باغ کا ایک ایک پرندہ اس کی زنبیل میں چلا گیا تو عمرو عیار نے زنبیل کا منہ بند کر لیا۔ اس نے زنبیل کو ہاتھ میں ڈالا اور دل ہی دل میں سفید گنٹ کا خیال کیا، اور جب اس نے زنبیل سے ہاتھ باہر نکالا تو اس کے ہاتھ میں ایک سفید طوطے جیسا نہایت خوبصورت پرندہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے یوں ہی زنبیل سے پرندہ باہر نکالا، اسی وقت ایک جھماکا ہوا اور وہاں اجاگی جادوگرنی نمودار ہوئی۔ اس کے ساتھ وہ تمام بلائیں اور خوفناک مخلوقیں تھیں جنہیں عمرو عیار راستے میں چھوڑ آیا تھا۔ مار دو اس انسان کو، اس کے ہاتھ سے سفید گنٹ چھین لو، جلدی کرو، بڑھیا نے عمرو عیار کی جانب خونخوار نظروں سے دیکھتے ہوئے اپنی بلاؤں کو حکم دیا۔ بلائیں اچانک ڈرونی آوازیں نکالتی ہوئیں عمرو عیار پر جھپٹ پڑیں۔ عمرو عیار نے بے اختیار ہاتھ میں پکڑے ہوئے سفید گنٹ کی گردن مڑوڑ دی۔ سفید گنٹ ایک لمحے کے لیے تڑپا اور ساکت ہو گیا۔ اسی وقت اجاگی جادوگرنی کی گردن بھی اپنے آپ ہی مڑ گئی اور وہ الٹ کر زمین پر گر گئی اور تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ اس کا مرنا تھا کہ ہر طرف اچانک لال آندھی آ گئی اور زور زور سے تیز ہوائیں چلنے لگیں، اور اس قدر خوفناک شور پیدا ہوا کہ عمرو عیار کے کانوں کے پردے پھٹنے لگے۔ عمرو عیار نے باختیار اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ لیا۔ اسی وقت اسے ایک زوردار جھٹکا لگا اور دوسرے ہی لمحے وہ پھرکی کی طرح گھومتا ہوا اڑتا چلا گیا، اور پھر اس کے ذہن نے جیسے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ نہ جانے وہ کب تک بے ہوش رہا۔ جب اسے ہوش آیا تو ایک خوبصورت محل کے ایک آرام دہ بستر پر تھا۔ اس کے گرد شہزادی مورت، مکاتی، ایک بادشاہ، ملکہ اور بہت سے لوگ موجود تھے۔ عمرو عیار جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اسے ہوش میں آتے ہی سب کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ او عمرو عیار، خدا کا شکر ہے تمہیں ہوش آ گیا۔ ہم کئی دنوں سے تمہیں ہوش لانے کی کوشش کر رہے تھے، آج تمہیں ہوش آیا ہے، شہزادی مورت نے اس پر جھکتے ہوئے کہا۔
اوہ وہ جاگی جادوگرنی، وہ جنت عمرو عیار کے منہ سے کھوئے کھوئے انداز میں نکلا۔ اجاگی جادوگرنی ہلاک ہو چکی ہے اور اس کے مرتے ہی اس کی جنت بھی ختم ہو گئی ہے عمرو عیار۔ میں نے اور مکاتی نے شاگا اور اجاگی جادوگرنی کی تمام بلاؤں اور مخلوقوں کا خاتمہ کر دیا ہے۔ ہم نے شاشاک جادوگر کو بھی زندہ نہیں چھوڑا۔ تم ہمیں ہوا میں چکراتے ہوئے نظر آئے، میں اور مکاتی تمہیں یہاں لے آئے۔ یہ ہمارا ملک ہے، یہ میرے ابا حضور اور میری والدہ ہے، شہزادی مورت نے کہا، اور اس نے بادشاہ اور ملکہ سے عمرو عیار کا تعارف کروایا۔ انہوں نے عمرو عیار کا بے حد شکریہ ادا کیا، جس کی وجہ سے نہ صرف ایک ظالم اور بدکار جادوگرنی کفیر کردار تک پہنچی بلکہ ان کی بیٹی بھی ان تک واپس پہنچ گئی۔ عمرو عیار کئی روز تک ان کا مہمان رہا۔ بادشاہ سلامت نے عمرو عیار کو بے پناہ انعام و اکرام سے نوازا، اور جب عمرو عیار نے ان سے واپسی جانے کی اجازت مانگی تو مکاتی اس کے سامنے آ گئی۔ ابھی تم نہیں جا سکتے عمرو عیار، ابھی تم نے میرے ملک بھی جانا ہے۔ کیا تم میرے بابا سے انعام نہیں لوگے؟ تم نے ان کی بیٹی کی بھی تو جان بچائی ہے۔ اوہ مگر تم کون ہو؟ عمرو عیار نے حیران ہو کر اس سے پوچھا۔ میں کوکاف کے جن بادشاہ کی بیٹی ہوں، مکاتی نے جواب دیا، اور عمرو عیار اس کی بات سن کر اچھل پڑا اور پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جن کی بیٹی کی جانب دیکھنے لگا۔ واقعی اجاگی جادوگرنی کی طلسم نگری یا اس کی جنت کو نقصان پہنچانے والی مکاتی کوئی عام لڑکی کیسے ہو سکتی تھی؟ عمرو عیار کے لبوں پر بے اختیار مسکراہٹ آ گئی۔ مکاتی بھی مسکرا رہی تھی۔ ختم شد۔